السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں صحرائے محبت کا پارٹ نمبر 13۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ لاسٹ پارٹ تو بہت سیڈ اینڈنگ ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو اب آگے کیا ہوتا ہے، تو بغیر دیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، اسلام آباد میں ہر سو سورج کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ یہ وقت زندگی کے معاملات کی طرف رواں دواں تھا، لیکن یہ وقت اس کہانی کے لیے نہایت اہم تھا۔ آج اس کہانی کے اہم کردار کا فیصلہ ہونا تھا، اس کہانی کے ہر راز کو افشاں ہونا تھا۔ یہ کہانی اپنے ساتھ کئی کرداروں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ یہ کہانی اتنی آسان نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی۔ محبت سے ابتدا تھی اس کہانی کی، لیکن انجام ابتدا سے الگ تھا۔ اس کہانی کے تمام لوگ گھروں سے نکلے تھے، آج ایک شخص کے انتقام میں اس کہانی کے معصوم کرداروں کی دھجیاں اڑنے والی تھیں۔ ڈیول، ہشام، مہک، جیک اور عائشہ ڈیول کے ساتھ پیلس سے نکلے، جبکہ وہاب ولا کے مکین زرش بیگم اور وہاب صاحب رات ایک بیٹے کے غم کو کندھوں پر ڈالے دوسرے بیٹے کے لیے کوٹ کی طرف رواں دواں ہوئے، تو جنت ولا کے مکین نمل نوریز کاشان صاحب اور جنت بیگم بھی کوٹ کی سمت بڑھ رہے تھے، جبکہ جمال حفیظ، جاوید رؤوف اور عنایہ بھی کوٹ کی سمت بڑھ رہے تھے۔ وہ صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد آئے تھے۔ کوٹ پہنچتے 4 گاڑیاں ایک ساتھ رکی تھیں، دروازہ کھولے سبھی باری باری اترے تھے۔ جمال حفیظ کو دیکھتے وہاب صاحب نے قدم جمال حفیظ کی سمت بڑھائے، جو اپنے کوٹ کے بٹن باندھتے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہے تھے۔ مسکرا لو جمال حفیظ، آج تمہارے چہرے سے ہر نقاب اترے گا، آج تمہارا تماشا دنیا دیکھے گی، تم نے ایک شیر کو للکارا ہے۔ وہاب صاحب نے جمال حفیظ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے کہا تو جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کہا لگا اٹھے، ایک جوان بیٹا رات کو موت کی وادی میں سو چکا ہے، دوسرا آج پھانسی کی سزا سننے والا ہے، بدولت ہمارے پھر بھی ہمارے سامنے اتنی اکڑ، واہ بھائی، جمال حفیظ نے ہنستے ہوئے کہا تو ڈیول جو جب سے ضبط کیے کھڑا تھا آگے ہوا، اکڑ نہیں، تمہارے انجام سے واقف کروا رہے ہیں تمہیں ہم، ڈیول نے کہا تو جاوید رؤوف آگے ہوا، اس کی آنکھوں میں لہو تھا، کیونکہ اس کے بھائی کو جو ڈیول نے مارا تھا۔ انجام کس کا آج ہونا ہے وہ تو وقت بتائے گا ڈیول کنگ، جاوید رؤوف نے تمسخر سے کہا۔ ڈیول نے ایک آئیبرو ریز کرتے گردن ایک طرف ڈھلکاتے اپنے ڈمپل کی نمائش کی۔ یہ ڈیول کا مخصوص سائن تھا، کسی کو تباہ کرنے یا موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے جاوید رؤوف کچھ کہتا کہ ان کا اسسٹنٹ وکیل ان تک پہنچا اور انہیں اندر چلنے کا کہا، کیونکہ میڈیا آنا شروع ہو چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ڈیول وہاب صاحب کی طرف پلٹا، آپ فکر نہ کریں، فیصلہ دلشاد کے حق میں ہوگا۔ ڈیول نے انہیں اطمینان دلانا چاہا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا زین، تم نے جو کچھ بھی اپنے خونی رشتوں کے بجائے ان کا ساتھ دینے کے بجائے ہمارے لیے کیا ہے، اللہ اس سب کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، تم سب کی محنت کوشش ضرور رنگ لائے گی، اللہ تمہیں آباد رکھے ہمیشہ۔ لوگ کہتے ہیں ڈیول شیطان کو کہتے ہیں، لیکن تمہیں دیکھے سمجھے تو کوئی جانے، ڈیول مسیحا کو بھی کہا جاتا ہے، میرا بیٹا لوگوں کی نظروں میں ایک شریف بکردار آدمی اور مسیح ہے، لیکن تم تو مجرم بنتے ہوئے بھی سب کے لیے فرشتہ ہو میرے بیٹے، وہاب صاحب نے شفقت سے ڈیول کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تو اتنی شفقت پر ڈیول کی آنکھیں یکدم اپنے باپ کے تصور پر نم ہوئیں، جسے ڈیول نے جلد ہی چھپا لیا۔ سر آئیے آپ لوگ اندر، ڈیول نے پاس آتے اسسٹنٹ وکیل کے کہنے پر سب کو اندر چلنے کا اشارہ کیا، کیونکہ میڈیا لگ بھگ اپنی خبروں کے لیے وہاں پہنچ ہی چکی تھی۔ کمرہ عدالت میں جہاں وہاب ولا، جنت ولا پیلس کے لوگ اور جمال حفیظ، جاوید رؤوف اور عنایہ اپنی نشست سنبھال چکے تھے، اور پیچھے بیٹھے صحافی جو جسٹس افتخار چودھری کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کمرہ عدالت میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہو رہی تھیں، کوئی دلشاد وہاب خانزادہ کے خلاف بات کر رہا تھا تو کوئی دلشاد کے فیور میں، پھر جیسے تمام آوازیں بلند ہونے لگیں، کیونکہ پولیس کے ہمراہ وہ بے قصور شخص کمرہ عدالت میں داخل ہوا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں چمک تھی، آج اس کی محبت اس کے پیچھے تھی، وہ بیوی نہیں تھی اس کی، وہ اس کی محبت تھی، بیوی تو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی محبت سب کے سامنے آئی، نم آنکھوں میں خوف، تباہی در آیا، عنایہ کو اپنے دل میں ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی، کیونکہ دلکش سے وہ اب بھی تمام ہمدردیوں کے ہوتے ہوئے بھی خائف تھی، وہ ڈر میں جی رہی تھی کہ جمال حفیظ کے گناہوں کی سزا اسے دلشاد سے دور ہو کر تو نہیں ملے گی۔ ایک وقت تھا جب عنایہ کی خوش بختی پر لوگ
لوگ رش کیا کرتے تھے، اور ایک یہ وقت تھا جب عنایہ اپنی بدبختی پر بنا آواز اور آنسو کے رو رہی تھی۔ دلکش دلشاد کے پیچھے ہی کمرہ عدالت میں داخل ہوئی تھی، آیت کے ساتھ، اور دلکش کو دیکھتے اور دلکش کی آنکھوں میں کل رات کے آنسو کے بجائے اب چمک دیکھ کر جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کے رنگ بدلے تھے۔ دلشاد کو پولیس کے ہمراہ مجرم میں کٹہرہ پولیس کے ہمراہ کھڑا مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ دلشاد نے ایک نظر سب پر ڈالتے ڈیول کو دیکھا، جس نے دلشاد کے دیکھتے ہی 2 انگلیوں کو پیشانی پر لاتے دلشاد کو ڈمپل کی نمائش کرتے سلام کیا تھا، جبکہ دلکش اور آیت کو ڈیول نے اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور سرگوشیاں بڑھنے لگی تھیں، لیکن یہ سرگوشیاں جلد ہی دم توڑ گئیں جب جسٹس صاحب کی آمد ہوئی۔ جسٹس افتخار چودھری اپنی انصاف کی نشست کی طرف مغرورانہ چال چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی آمد پر سب احتراماً کھڑے ہوئے اور پھر ان کے نشست سنبھالتے ہی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ جسٹس صاحب نے اپنی قلم اٹھاتے ایک تحریر لکھتے وکلاء کو کارروائی شروع کرنے کا اشارہ دیا، جسے سب سے پہلے جمال حفیظ کے وکیل صداقت نے شروع کیا۔ معزز جج صاحب اور اس کمرہ عدالت میں موجود ہر فرد آج دلشاد وہاب خانزادہ کے جرموں اور ان جرموں کے انصاف کے لیے یہاں موجود ہے، تو کچھ لوگ دلشاد وہاب خانزادہ کی پردہ پوشی کے لیے۔ وکیل نے کہنا شروع کیا تو دلشاد کے لیے ایسے ذلالت کے الفاظ پر نوریز نے مٹھیاں بھینچیں، لیکن ڈیول اور دلشاد پرسکون ہوتے ہوئے مسکرا رہے تھے، جبکہ باقی سب ضبط سے صبر سے وہاں بیٹھے تھے۔ ڈیول کی مسکراہٹ جمال حفیظ کو بہت کھٹک رہی تھی، جبکہ جاوید رؤوف نے انہیں اطمینان رکھنے کی تسلی دی۔ وکیل نے کہتے حبیب سوری کی طرف دیکھا، جو کہ دلشاد کا وکیل تھا، کہ اپنے کلائنٹ کی تفضیل پر کچھ بولے، لیکن وہ خاموش تھا اور پوری توجہ سے جسٹس صاحب کی طرف متوجہ تھا، جنہوں نے صداقت کی خاموشی پر اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا تو صداقت نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ جج صاحب، دلشاد وہاب خانزادہ پر بزنس میں پارٹنر کے ساتھ گھپن، غیر قانونی سیکیورٹی سسٹم بنانے، سی بی آئی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے غیر قانونی کام کرنے، ہاسپٹل کے نام پر ہیومن آرگنز کا نامناسب غیر قانونی تبادلہ، اور تو اور دلکش فاطمہ کے ریپ اور مرڈر کا اندیشہ، اور اپنی بیوی عنایہ جمال حفیظ کے ساتھ زور زبردستی کرنے، ان پر تشدد کرنے اور زبردستی رشتے کی قید میں رکھنے کے چارجز ہیں۔ اگر میرے کلائنٹ جمال حفیظ اور جاوید رؤوف پر بروقت دلشاد کے جرموں کی معلومات نکالتے ہوئے ان پر کیس نہ کرتے تو پتہ نہیں وہ شخص ہمارے پاک ملک کو اور کس طرح دھوکہ دیتا۔ صداقت بول رہا تھا، صحافی اپنی قلم چلا رہے تھے، جبکہ پاکستان کا انصاف پسند وکیل حبیب سوری خاموشی سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ جج صاحب، یہ الزامات نہیں حقیقت ہے، اور ان تمام الزامات کو حقیقت ثابت کرنے کے لیے میرے پاس بے تحاشا ثبوت ہیں، آپ کی اجازت سے میں پیش کرنا چاہوں گا، صداقت نے کہا۔ تو جج صاحب نے ثبوت پیش کرنے کا اشارہ دیا، جس پر صداقت نے ثبوت دینا شروع کرے، جس میں سب سے پہلا ثبوت خانزادہ امپائر کے فراڈ ہونے کا تھا۔ وہ ایک چارٹ شیٹ فائل تھی، جس میں جمال حفیظ کے ساتھ فراڈ کے بحیثیت اصلی لیکن نقلی دستاویز تھے، اور جو آگے تمام ثبوت پیش کیے گئے وہ بھی سیکیورٹی سسٹم کے کچھ بیانات تھے، جنہیں فائل اور دلشاد کے دشمنوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے جمال حفیظ اور جاوید رؤوف نے بنوایا تھا، لیکن ان سیکیورٹی فائلز کو جج صاحب نے دیکھتے ہی مسترد کر دیا، کیونکہ وہاں سی بی آئی کی بات ہو رہی تھی اور وہ کوئی عام سسٹم تو نہیں تھا، اور ان کے پاس دلشاد کا سی بی آئی کو دھوکہ دینے کا کوئی پائیدار ثبوت اور الزام نہیں تھا۔ لیکن باقی تمام ثبوت قابل غور سمجھے گئے، اور کچھ گواہ بھی پیش ہوئے جنہوں نے جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کی دھمکیوں پر دلشاد کے خلاف بیان دیا تھا، اور دلکش کے معاملے میں مسٹر اینڈ مسز ہاشم کے پڑوسیوں کو پیش کیا گیا، جنہوں نے دلشاد کے خلاف مسز ہاشم کے مرڈر، جو کہ چوروں نے کیا تھا، بظاہر والدین ریپ کرنے اور اسے اپنے ساتھ وہاں سے لے جانے کی گواہی دی۔ گواہوں کی موجودگی میں یہ کیس دلشاد کے خلاف سی بی آئی کا ہتھ کنڈہ نہ چلتے ہوئے بھی اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ دلشاد کو پہلی پیشی میں عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی تھی۔ دلکش کے مرڈر پر جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کو اس لیے اتنا یقین تھا اور زور دیا کیونکہ کل ڈیول کی کاروں پر حملہ ڈیول اور دلکش کی موت کے لیے کروایا گیا تھا، ان کے دشمنوں نے، جس میں موت داہم کی ہوئی، اور اس پر بھی وہ لوگ خوش تھے۔ تو کیا ڈیول کو نہیں مار پائے جو دلشاد وہاب خانزادہ کے لیے زمین آسمان ایک کر رہا تھا، اور دلکش، اس کو تو ان لوگوں نے رات کو ہی ہاسپٹل سے غائب کرتے ہی اپنے آدمیوں سے کہتے مارتے ہوئے زندہ دفنا دیا تھا، اور ہیکنگ کرتے ہوئے ہاسپٹل کے تمام ریکارڈ مٹا چکے تھے۔ یہ سب رات کے اس پہر ہوا جب ڈیول دلشاد کے پاس جیل میں گیا تھا، اور وہ لوگ ڈیول کی ہر حرکت
حرکت پر نظر رکھ رہے تھے اور عنایہ کے حوالے سے تمام الزامات بھی فائل کی ہی صورت میں پیش کیے گئے۔ دلشاد کے خلاف تمام ثبوت پیش کیے جا چکے تھے۔ معزز جج صاحب، میرے دوست وکیل کے پاس شاید نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کورٹ کا قیمتی وقت ضائع نہ کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ صداقت سر کو خم کرتے پرسکون ہوتے ہوئے اپنی نشست سنبھال چکے تھے، جبکہ جمال حفیظ اور جاوید رؤوف دلشاد اور ڈیول کو دیکھتے ہوئے تمسخر سے مسکرا رہے تھے، اپنی ادھوری جیت کی خوشی میں۔ اپوزیشن کچھ کہنا چاہتی ہے تو کہے، جج صاحب نے حبیب سوری کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مسکراتے ہوئے سر کو خم کرتے اپنا کوٹ سیدھا کرتے اٹھے تھے۔ جسٹس افتخار چودھری حبیب سوری کو اچھے سے جانتے تھے۔ حبیب سوری نے کئی کیس ان کی موجودگی میں لڑے تھے اور انصاف پسند ہوتے ہوئے جیتے بھی تھے۔ حبیب سوری وکالت کی دنیا میں ایک جگمگاتا نام تھا۔ حبیب سوری آج 5 سال بعد دلشاد کے کیس کے لیے وہاب صاحب سے کانٹیکٹ کرتے خود سامنے آئے تھے۔ ڈیول ان کو دیکھ کر بے تحاشا خوش تھا، کیونکہ حبیب سوری ڈیول کے گرویدہ تھے۔ آج سے 7 سال پہلے ڈیول کنگ نے حبیب سوری کی نہ صرف جان بچائی تھی، بلکہ ان کے اپوزیشن سے امریکہ میں رہتی ان کی بیٹی کی عزت بھی، جس کے بدلے میں حبیب سوری نے ڈیول کنگ سے وعدہ کیا تھا، میں ایک دن یہ احسان تمہارا ضرور اتاروں گا۔ ڈیول کنگ حبیب سوری کو پیغام پہنچانے والا بھی ڈیول کنگ تھا۔ اس سے پہلے دلشاد کا کیس کوئی اور وکیل لڑنے والا تھا، لیکن حبیب سوری کے خود سامنے آنے پر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان پر کسی کو فوقیت دی جائے۔ حبیب سوری کی وکالت کا سٹائل تھا کہ جب اپوزیشن وکیل سب رائے اور ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنی بات اور الزامات مکمل کرتے، حبیب سوری اس وقت اپوزیشن کو منہ کے بل گراتے تھے۔ یور آنر، میرے معزز دوست وکیل کے تمام الزامات اور ثبوت مکمل ہو چکے ہیں، تو اب میں پہلے ان تمام الزامات اور ثبوتوں کا جواب دینا چاہوں گا۔ حبیب سوری نے کہتے ہی جسٹس صاحب کی اجازت طلب کی، جنہوں نے انہیں اجازت دی۔ میں آخر سے شروع کرتا ہوں یور آنر۔ میں بقول اپنے معزز دوست کے عنایہ جمال حفیظ کو میرے کلائنٹ دلشاد وہاب خانزادہ پر لگائے ان کے الزامات پر کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حبیب سوری کے کہتے ہی عنایہ کو کٹہرے میں آنے کا حکم دیا گیا، جس پر جمال حفیظ نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے جانے کا کہا، جبکہ عنایہ نے اپنے باپ کو پلٹ کر سرد مہری سے دیکھتے کٹہرے کی سمت قدم بڑھائے۔ عنایہ جمال حفیظ، یہی نام ہے نا آپ کا؟ حبیب سوری نے عنایہ کو دیکھتے پوچھا، جس پر عنایہ مسکرائی۔ میرا نام عنایہ دلشاد وہاب خانزادہ ہے، عنایہ نے ہمت سے جواب دیتے جمال حفیظ کی آنکھوں میں بے یقینی کو جنم دیا، جبکہ ڈیول اور دلشاد عنایہ کے تعارف پر مبہم سے مسکرائے، جبکہ حبیب سوری نے ایک جتاتی نظر صداقت پر ڈالتے دوبارہ سیدھا ہوا اور عنایہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کے حوالے سے جو یہ الزامات پیش کیے گئے ہیں، یہ درست ہیں؟ حبیب سوری نے عنایہ سے کہا، میں نے اپنے شوہر دلشاد وہاب خانزادہ پر نہ کوئی الزام لگایا ہے، نہ کبھی لگانا چاہوں گی۔ میرے شوہر مجھے بہت عزت اور مان دیتے ہیں، اور یہ جن الزامات کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ میں نے نہیں، میرے والد نے میرے شوہر سے دشمنی کے طور پر لگائے ہیں، اور میں خاموش صرف اس بنا پر رہی کیونکہ مجھے میرے باپ سے اپنی ہونے والی اولاد کی جان کا خطرہ تھا۔ عنایہ نے جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کے سر پر جیسے دھماکہ کیا۔ عنایہ ہمت سے اپنے ایک ایک لفظ کو کہہ چکی تھی، جس پر حبیب سوری نے عنایہ کو جانے کا کہتے ایک USB پلے کرنے کا کہا۔ عنایہ جمال حفیظ کے بجائے زرش بیگم کے قریب آئیں، جنہوں نے محبت سے اپنے پاس بٹھاتے اس کا ماتھا چوما۔ USB پلے ہوئی، اس میں جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کے دلشاد کے خلاف پلان بناتے ہوئے اور ویڈیو تھیں، جو عنایہ نے اپنی عقل مندی کا ثبوت اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے بنائی تھیں۔ جمال حفیظ کو اب تک یقین نہیں ہوا کہ یہ ان کی بیٹی تھی، جبکہ جاوید رؤوف عنایہ کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، جس کو دیکھتے دلشاد نے اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینچیں، تو ڈیول نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں دلشاد کو کام ڈاؤن رہنے کا اشارہ دیا۔ اب میں جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کے بزنس پارٹنر اور فائنانس مینیجر کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حبیب سوری نے دلشاد پر لگے ایک اور الزام کی طرف قدم بڑھایا، تو جمال حفیظ کے ایک مشہور بزنس پارٹنر نے اور فائنانس مینیجر نے بھی جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کے خلاف گواہی دیتے بزنس کے گبن کے الزامات کو غلط ثابت کیا، تو دوسری طرف حبیب سوری نے ثبوت پیش کرتے ان الزامات سے دلشاد کی بری ہونے کی مہر لگوائی، جبکہ جمال حفیظ اور جاوید رؤوف ان کے بیان پر ہڑبڑا گئے۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ڈیول ان کے وار کو ان پر ہی آزماتے ہوئے انہیں منہ کے بل گرائے گا۔ ڈیول ان دونوں کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھتے جتاتی نظر سے جتا گیا کہ وہ نام کا ہی ڈیول کنگ نہیں ہے،
وہ اپنے رشتوں کے لیے نرم اور دشمنوں کے لیے جلتا لاوا ہے، جبکہ صداقت تو اپنے کلائنٹس کو دیکھتے ہوئے ہی اس کیس کا پاسا پلٹنے پر خود جذبس بیٹھا تھا۔ اب میں خانزادہ سیکیورٹی سسٹم کے ہیڈ اور CBI ہیڈ کو یہاں بلانا چاہوں گا۔ یور آنر، جمال حفیظ اور جاوید رؤوف ابھی دوسرے وار سے نہیں سنبھلے تھے کہ جب حبیب سوری نے ایک اور نشانہ باندھا، جس پر جج صاحب کی اجازت ملتے ہی باری باری CBI ہیڈ نے خود دلشاد کے لیے وہاں آتے نہ صرف دلشاد کے فیور میں بیان دیا تھا بلکہ دلشاد کی ادارے سے وفاداری کا بھی ذکر کیا تھا، تو خانزادہ سیکیورٹی ہیڈ نے اپنے لیڈر کے حق میں بیان دیتے جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کے ان کے سسٹم پر اور خاص لوگوں پر حملوں کے بارے میں بتایا تھا، تو حبیب سوری نے ان کی گواہی کو سچ ثابت کرتے ثبوت پیش کیے۔ جمال حفیظ اور جاوید رؤوف اس بازی کے اس طرح پلٹنے اور واقعی ڈیول کنگ سے بگاڑنے پر افسوس میں تھے، کیونکہ دلشاد کے ساتھ اگر ڈیول نہیں کھڑا ہوتا تو وہ یہ جانتے تھے کہ دلشاد پر جتنے الزامات اور ایموشنلی طور پر گھر والوں پر حملے کر کے وہ اس سچویشن کو دلشاد کے حق میں اتنا کمزور کر چکے تھے کہ دلشاد اس سے بآسانی نہیں نکل سکتا تھا، جبکہ ڈیول وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا، بربادی میں تباہی شامل کر کے دشمنوں کو منہ کے بل گرانے کا ماہر، اور یہ سچ تھا، یہ سب کچھ ڈیول نے کیا تھا، اور ڈیول کی شے اور مات پر دلشاد وہاب خانزادہ ہی نہیں حبیب سوری بھی کھلے دل سے متاثر تھے۔ اب حبیب سوری اپنے اگلے قدم کی طرف بڑھنے کے ارادے رکھتے تھے۔ یور آنر، اب تک جتنے بھی میں نے گواہ اور ثبوت پیش کیے ہیں، ان میں سے اگر میرے معزز دوست وکلا کو کوئی اختلاف رائے ہے تو وہ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ اب میں آخری دو اور نہایت ہی گھنونے الزامات کی طرف قدم بڑھاؤں گا۔ حبیب سوری نے جسٹس افتخار چودھری سے کہا تو انہوں نے صداقت کی طرف اشارہ کیا، جو جذبس سا حبیب سوری اور جج صاحب کو دیکھ کر نفی کر گیا۔ بیچارہ ثابت ہی کیا کرتا۔ جمال حفیظ اور جاوید رؤوف نے کراچی کے بیسٹ لائر صداقت مرزا کو چنا تھا اور صرف الزامات لگانے اور ان کے ثابت کرنے کا کھیل رچا تھا، جبکہ ڈیول کنگ نے ان سے 6 قدم آگے سوچتے نہ صرف ان الزامات کو غلط ثابت کرنے کی ٹھانی تھی، بلکہ ڈیول کنگ جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کے ماضی کے گناہوں کی سزا کی بھی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ دوسری طرف جمال حفیظ اور جاوید رؤوف حشاش بشاش بیٹھے اپنی تباہی کے انتظار میں تھے۔ یور آنر، میری اگلی گواہ دلکش فاطمہ ہے، جن کے ریپ اور میرے معزز دوست کے مطابق مرڈر کے چارجز میرے کلائنٹ دلشاد وہاب خانزادہ پر لگائے گئے ہیں۔ میں انہیں کٹہرے میں لانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حبیب سوری کے کہتے ہی جج صاحب کی اجازت سے دلکش کو کٹہرے میں بلایا گیا۔ دلکش اور دلشاد اب آمنے سامنے تھے۔ دلشاد نے نظریں اٹھا کر دلکش کو دیکھا اور جیسے اس کی پوری دنیا تھم گئی۔ کرسٹل گرے آنکھوں میں محبت کی چمک اور نمی لیے وہ دلشاد کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس وقت ان دونوں کے اندر؟ غم، درد، جدائی، لاحاصل محبت کی خراشیں، ہجر کا تکلیف دہ وقت۔ وہ یک ٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ان دونوں کی آنکھوں میں محبت کو عنایا اپنی آنکھوں میں محبت اور تباہی کے ملے جلے نم تاثرات کو لیے، لیکن پھر حبیب سوری کی آواز نے ان تینوں وجودوں کو ہوش کی دنیا میں لوٹایا۔ دلکش فاطمہ، آپ ہیں کون؟ اور آپ کے مرڈر جو کہ ناممکن ہے کیونکہ آپ ہمارے سامنے زندہ سلامت اللہ کے فضل سے کھڑی ہیں، تو اس الزام سے تو دلشاد وہاب خانزادہ بری الذمہ ہے، لیکن آپ کے ریپ کے چارجز اب بھی ہیں۔ آپ کی گواہی سب سے ضروری ہے، آپ ہمیں بتائیں کیا یہ سچ ہے؟ حبیب سوری نے کہا تو دلکش کی آواز کمرہ عدالت میں گونجی۔ میرا نام دلکش فاطمہ ہے، میں آج سے 6.5 سال پہلے امریکہ میں رہتی تھی اپنے مومی ڈیڈی مسٹر اینڈ مسز ہاشم کے ساتھ۔ وہ میرے ریئل پیرنٹس نہیں تھے۔ دلکش نے اکھڑتی ہوئی لمبی سانسوں میں بات مکمل کی۔ عرصہ دراز سے ساکت رہنے کی وجہ سے اس کا ووکل لینتھ کمزور ہو چکا تھا، جس کا اثر اس کے بولنے پر نمایاں ہو رہا تھا۔ آپ اپنے خونی رشتوں کے بارے میں جانتی ہیں؟ اپنے ریئل پیرنٹس کے بارے میں؟ حبیب سوری نے دلکش کے وقفہ لینے پر ایک اور سوال کیا۔ میرے خونی رشتے؟ بالکل، میں جمال حفیظ کی ناجائز بیٹی ہوں۔ میری ماں کا نام بیرسٹر الماس قیوم ہے۔ دلکش نے جمال حفیظ پر نفرت سے نگاہ ڈالتے ہوئے بتایا۔ یہ سن کر سب سے پہلا جھٹکا جج صاحب کو لگا۔ یہ نام پاکستان کی تاریخ میں کوئی کیسے بھول سکتا تھا؟ بیرسٹر الماس قیوم انصاف کی دنیا کا جگمگاتا نام تھیں 30 سال پہلے، اور 30 سال پہلے وہ ایک کیس لڑ رہی تھیں، ہیومن آرگنز اور لڑکیوں کی باہر ممالک فروخت کا۔ وہ کیس انہوں نے خود اوپن کروایا تھا پاکستان ہائی کورٹ میں، جس کے چلتے ہی وہ اچانک غائب ہو گئی تھیں، اور ان کے ہمدردوں اور خیرخواہوں نے ملک میں سخت قسم کا احتجاج کیا تھا، تو کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھیں اور ان کے والدین کی وفات ہو چکی تھی، لیکن وہ غریبوں محتاجوں کو اپنے
اپنی دریا دلی سے مقروض کر گئی تھیں۔ وہ ایک نڈر انصاف پسند پاکستانی تھیں۔ دوسری طرف جمال حفیظ اور جاوید رؤف بھی یقین ہوئے ان کے پیروں سے جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ انہوں نے تو دلکش کو الماس کے ساتھ ہمیشہ اس لیے رکھا تھا کہ وہ کبھی اسے اپنا اور اس کے باپ کا نام نہیں بتائے گی، لیکن جمال حفیظ کا نام دلکش آج سے 6.5 سال پہلے ہی جان چکی تھی، لیکن اپنی ماں کا نام وہ کیسے جان سکتی تھی؟ اس کہانی کے ہر ثبوت کو جمال حفیظ اور جاوید رؤف ختم کر چکے تھے اور الماس خود فرار تھی۔ کیا الماس زندہ تھی؟ کیونکہ وہی ہو سکتی ہے جو دلکش کو اپنا نام بتائے۔ جمال حفیظ اور جاوید رؤف کے پسینے چھوٹنے لگے تھے اور ڈیول نے انہیں دیکھا۔ جمال حفیظ کی نظر ڈیول پر گئی۔ ڈیول نے پھر اپنا مخصوص سائن دیا۔ جمال حفیظ اور جاوید رؤف کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ڈیول کنگ نہ صرف دلشاد کو آزاد کروا رہا تھا بلکہ ڈیول کنگ سے الجھنے کے لیے ان کے لیے قبر کھود چکا تھا۔ بیرسٹر الماس قیوم۔ جہاں جج صاحب شوق تھے وہیں حبیب سوری، دلشاد یہاں تک کہ وہاب صاحب اور کاشان صاحب بھی ان کے زمانے کا ایک تباہ کن کیس تھا، وہ سب اس نام کو جانتے تھے۔ حبیب سوری نے ناسمجھی سے دلکش کو دیکھا۔ یہ ان کے کیس کا حصہ نہیں تھا، لیکن یہ پاکستان کے انصاف کا تقاضا تھا کہ وہ جانے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جی، میں بیرسٹر الماس قیوم کی بیٹی ہوں جو جمال حفیظ کے ان کے ساتھ زیادتی کے نتیجے میں اس دنیا میں آئی۔ دلکش نے کہتے ہی الماس کے اسے وہاں سے بھگانے اور مسٹر اینڈ مسز ہاشم کے ساتھ پانے سے لے کر دلشاد سے ملاقات اور پھر جمال حفیظ کے اسے پہچاننے اور مارنے کی کوشش سے لے کر جمال حفیظ کے بھتیجے زین کمال کے بچانے کی ہر تفصیل بیان کی اور اس الزامات کو بھی غلط کہا کہ نہ تو اس کا کبھی ریپ ہوا تھا اور نہ ہی دلشاد نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ صحافی اور جج صاحب ہر بات پر غور کرتے اپنی قلم چلا رہے تھے۔ آپ کی تمام بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جج صاحب سے جمال حفیظ کے خلاف اپیل کرتا ہوں کہ بیرسٹر الماس قیوم کا کیس اوپن کیا جائے اور اس بارے میں مکمل تحقیق کی جائے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بیرسٹر الماس قیوم زندہ ہیں؟ حبیب سوری نے جج صاحب سے اپیل کرتے ہوئے کہا، جس پر جج صاحب نے فوراً رضامندی ظاہر کرتے ایک پرچہ انصاف ڈی آئی جی اور سی بی آئی ہیڈ کے حوالے کرتے ہوئے عدالت کی کارروائی کو مزید آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ حبیب سوری کی بات پر دلکش نے نفی میں سر ہلایا۔ جمال حفیظ اور جاوید رؤف حد درجہ پریشان ہوئے۔ تو پھر کون ہے جو بیرسٹر الماس قیوم کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ ڈیول کے ہاتھ نہیں لگ سکتے تھے۔ ڈیول الماس قیوم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، وہ سارے ثبوت مٹا چکے تھے اور اتنی صفائی سے ڈیول کو بھی اس بارے میں پہلے علم نہیں تھا۔ ان دونوں کی سوچ بڑھتے ڈیول ڈمپل کی نمائش کرتا اپنے پاس بیٹھی آیت کو دیکھتے مسکرایا تھا، جو نم آنکھوں سے دلکش کو دیکھ رہی تھی۔ دلکش کو حبیب سوری کی اجازت پر واپس اپنی نشست سنبھالنی پڑی۔ یور آنر، آپ کے سامنے ہر چیز پیش کی جا چکی ہے، گواہوں سے لے کر ثبوتوں تک۔ میرے کلائنٹس پر لگے الزامات بے بنیاد ہیں، بلکہ جمال حفیظ اور جاوید رؤف پر ہی جرم ثابت ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ کے فیصلے کا منتظر ہوں، حبیب سوری نے کہا تو صداقت مرزا اپنی جگہ سے مسکراتا ہوا اٹھا۔ یقیناً اسے کوئی پینترا مل گیا تھا۔ اب کراچی کا مشہور وکیل چنے بیچ کر تو نہیں بنا تھا۔ خیر، جمال حفیظ اور جاوید رؤف نے صداقت کو ناسمجھی سے دیکھا۔ یور آنر، میرے معزز دوست یہ بھول گئے ہیں کہ تو کوئی بات نہیں، میں یاد دلا دیتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں بیرسٹر الماس قیوم جس کیس پر کام کر رہی تھی وہ ہیومن آرگنز کے غیر قانونی تبادلے کا بھی تھا، اور جو کیس دلشاد وہاب خانزادہ پر لگایا گیا ہے وہ بھی ہیومن آرگنز کے غیر قانونی تبادلے کا ہے، اور یہ کڑی ان دونوں کیس کے درمیان کامن ہے۔ اور اب تک میرے کلائنٹ پر نہ کوئی ایسا کیس لگا ہے، بلکہ اس ملک کا ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے انہوں نے دلشاد کے خلاف یہ کیس دائر کروایا ہے، اور ثبوت بھی ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں آپ کو، تو صاف ظاہر ہوتا ہے ہر الزام سے بری ذمہ صحیح، لیکن دلشاد وہاب خانزادہ اس کیس سے نہیں بچ سکتے، اور کیا پتہ میرے کلائنٹ پر لگے یہ الماس قیوم کے حوالے سے الزام اس گینگ کی ہی چال ہو جس نے الماس قیوم کو انصاف کے حق سے روکنا چاہا، اور کیا پتہ اب دلشاد وہاب خانزادہ بھی اسی گینگ کا حصہ ہو۔ صداقت نے کہا تو جہاں وہاب صاحب دلشاد اور
دلکش آیت عنایہ سب لوگ ہی بازی پلٹنے پر پریشان ہوئے۔ وہیں جمال حفیظ اور جاوید رؤوف اپنے وکیل کو دیکھتے مسکرائے جس نے بروقت پاسا پلٹا، جبکہ اس پورے معاملے میں ڈیول اور حبیب سوری اس قدر پرسکون تھے کہ جیسے وہ صداقت مرزا کے اس حملے کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ جمال حفیظ اور جاوید رؤوف نے اب ڈیول کو دیکھا تو جس پر ڈیول نے باقاعدہ ایک آنکھ ونک کی، جس پر جمال حفیظ اور جاوید رؤوف نے غصے سے اسے دیکھا تو دلشاد بھی اپنے سالے کی حرکت کو ناگواری سے دیکھتے بڑبڑایا، یہاں اتنا سیریس سچویشن ہے اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ جبکہ صداقت کے بیٹھتے ہی حبیب رؤوف کھڑے ہوئے۔ یور آنر، میرے معزز دوست نے جو بھی اپنے خدشات اور الزامات پیش کیے ہیں وہ سراسر بے بنیاد ہیں اور میرے معزز دوست نے تو بس الزام ہی لگائے ہیں کیس شروع ہونے سے لے کر اب تک۔ خیر، لیکن میں بات اور الزامات ثبوتوں اور گواہوں پر چلتے لگاتا ہوں۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے جسے پاکستان اپنے ساتھ غداری سمجھتا ہے اور اس کا ثابت ہونا میرے کلائنٹ کی زندگی برباد کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے میرے پاس ایک گواہ اور ثبوت ہے اور وہ گواہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کہانی میں۔ پہلے میں اپنے گواہ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ حبیب صاحب جج کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جبکہ دلشاد، زرش بیگم، جنت بیگم، آیت، دلکش، عنایہ، مہک اور عائشہ بھی بے چین ہوئے تو جمال حفیظ اور جاوید رؤوف اطمینان میں تھے کیونکہ ان کے وکیل نے جو پلاٹ تیار کیا تھا، اب دلشاد وہاب خانزادہ کسی بھی چھوٹی سی گواہی سے تو نہیں بچ سکتا تھا اور یہ کہانی اب ایک پلاٹ کے انتہائی سنگین حصے میں پھنس چکی تھی۔ لیکن حبیب سوری مسکراتے ہوئے جسٹس افتخار چودھری کو دیکھ رہے تھے، جنہوں نے انہیں متوجہ اجازت دی۔ وہ کون ہیں؟ آیت نے ڈیول کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ڈمپل دیکھتے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ جو اس کہانی کا پلاٹ چینجر ہے، ڈیول نے کہا تو دوسری طرف کورٹ کے باہر کسی کی آمد ہوئی۔ سب رپورٹرز بے زار بیٹھے تھے جب اچانک ان کی نظر وہاں لینڈ کروزر سے اترتے شخص پر گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی موت کی خبر منظر عام پر پھیلی ہوئی تھی اور وہ شخص اس وقت ان کے سامنے تھا، زندہ سلامت۔ ایک دم تمام رپورٹرز حرکت میں آتے ہوئے اس شخص کے پیچھے بھاگے اور وہ کورٹ کی سیڑھیاں چڑھتا شخص اپنی منزل پر قدم رکھتا پلٹا۔ اس شخص نے سب رپورٹرز کو دیکھتے ہوئے سر کو خم کرتے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو پیشانی پر رکھتے سلام کیا اور پلٹ گیا، جبکہ ہر طرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، داہم وہاب خانزادہ۔ آئی نیو اٹ۔ بلا وجہ لاسٹ پارٹ میں ایموشنل ہوئی تھی میں۔ جس کو سب ایک معمولی کردار سمجھ رہے تھے، وہ اس کہانی کا پلاٹ چینجر تھا، داہم وہاب خانزادہ۔ نام تو سنا ہی ہوگا۔ داہم نے قدم آگے لیے کورٹ روم کی طرف، جبکہ حبیب سوری اپنی جگہ پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کی آواز پورے کورٹ روم میں گونج رہی تھی۔ یور آنر، میرے گواہ ہیں ڈاکٹر داہم وہاب خانزادہ۔ حبیب سوری نے نام ادا کیا تو وہیں داہم نے کورٹ میں قدم رکھا، جہاں حبیب سوری کی بات پر دلشاد، عنایہ، زرش اور جنت بیگم، نمل، آیت، عائشہ اور مہک کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، حیرت سے، صدمے سے اور خوشی سے۔ وہیں جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کو لگا انہوں نے نام غلط سنا ہے تو جج صاحب بھی حبیب سوری کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر داہم وہاب خانزادہ، ان کی رات کو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ جج صاحب نے بھی حیرت سے پوچھا، کیونکہ یہ کوئی عام خبر تو نہیں تھی۔ تو حبیب سوری کھلے دل سے مسکرائے۔ نو یور آنر، داہم وہاب خانزادہ کی بس موت کی خبر پھیلائی گئی تھی کیونکہ دلشاد کو انصاف دلانے کے لیے ان کے بھائی صالح صاحب اور دوست ثبوت اکٹھا کر رہے تھے اور دشمنوں کی نظروں میں آ چکے تھے اور ان دشمنوں نے ان پر کل رات حملہ کروایا تھا، جس کے چلتے داہم وہاب خانزادہ کی موت کو منظر عام پر پھیلانا پڑا اور وہ دشمن کوئی اور نہیں، جمال حفیظ اور جاوید رؤوف ہیں۔ لیکن میں یہاں پہلے میرے معزز دوست کے تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے پھر ان کے کیے کو دنیا کے سامنے لانا چاہوں گا، حبیب سوری نے کہا تو جج صاحب نے بھی داہم کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ کمرہ عدالت میں داہم نے قدم رکھتے جیسے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ داہم نے سب سے پہلے ڈیول کو دیکھتے سر کو خم کیا تو اپنی ماں کو فلائنگ کس کے لیے ہونٹ وا کیے۔ زرش بیگم ساکت سی اپنی جگہ سے اٹھنے لگیں جب وہاب خانزادہ نے ان کے جذبات سے لیس آنکھوں میں بیٹے کے وجود کی چمک دیکھتے انہیں روکا، جبکہ دلشاد نے داہم کو نم آنکھوں سے پھر ڈیول کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے داہم کو بھی جتا دیا کہ بیٹا، جو ناٹک کیا ہے تو نے،
نتیجہ تو میں گھر جا کر کروں گا۔ داہم کی نظر جیسے ہی دلشاد پر گئی، دلشاد کو دیکھتے داہم نے اکڑ سے اپنے باپ کی پہلی اولاد کے خوف سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے گردن اکڑا کر قدم آگے لیے اور دلشاد کو مکمل فراموش کر دیا۔ دلشاد کا تو صدمے سے منہ ہی کھل گیا۔ یہ اس کا بھائی تھا۔ دلشاد کے منہ کو دیکھتے ڈیول، ہشام اور نوریز اور وہاب صاحب اور کشان صاحب نے اپنی ہنسی چھپائی۔ داہم کی موت کی خبر پھیلانا ضروری تھا۔ یہ حملہ ڈیول کو مارنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن داہم نے یہ ہی سب سے کہا تھا کہ ناٹک مرنے کا وہ کرے گا۔ اس کی صرف دو وجہیں تھیں۔ پہلی، کیونکہ ہاسپٹل میں آرگنز کے تبادلے کی غیر قانونی کاموں کا ثبوت داہم کے پاس تھا، جو اسے ہر صورت میں کورٹ تک پہنچانا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے، دوست اور اس کے باپ کی پہلی اولاد اور سب سے بڑھ کر اس کی ہونے والی بیگم اس 10 سالہ بہت اس سے اور 10 سال اور سالہ بہت اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ خیر، یہ پیار کے سمندر میں غوطے تو دلشاد اور حالے داہم کو گھر جا کر ہی لگوائیں گے۔ آفٹر آل اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے داہم نے، اب چھوٹا سا خیراج تو بنتا ہے نا داہم کے لیے ان کی طرف سے۔ داہم نے آگے قدم لیے تو جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کو خود کو دیکھتے پایا۔ وہ داہم کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو انہوں نے، جبکہ ان کی شکل دیکھتے داہم کو گدگدی ہوئی۔ کیسا لگا پھر میرا چھوٹا سا مذاق، میرے باپ کی پہلی اولاد کے ولن سسرالیوں؟ داہم نے جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کو دیکھتے کہا اور ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کٹکھرے کی طرف قدم لیے، جبکہ داہم کی بات اور حرکت پر جمال حفیظ اور جاوید رؤوف اپنی حیرت پر قابو پاتے ڈیول کے ایک وار سے اور جال میں پھنستے صبر کے گھونٹ پینے لگے۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف، جس کی ضرورت تو نہیں لیکن پھر بھی دے دیں، حبیب سوری نے کہا تو داہم مسکرایا۔ میرا نام ہے داہم وہاب خانزادہ عرف چھوٹے خانزادہ، میں اپنی کہانی کا پلاٹ چینجر ہوں، دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے، ہم آئے ہیں تمہیں منہ کے بل گرانے، داہم نے کہا تو داہم کے تعارف میں اور آخر میں شیر پر حبیب سوری نے داہم کو گور کر دیکھا تو جج صاحب بھی سخت نظروں سے داہم کو دیکھنے لگے، جبکہ داہم کی بات اور شیر پر ڈیول نے جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کے فک ہوتے چہرے دیکھتے کھانستے ہوئے اپنا کہا ڈائیورٹ کیا تو دلشاد جہاں داہم کے شیر پر مسکرایا، وہیں اس کے چھوٹے خانزادہ بولنے پر سخت بدمزہ ہوا، اور اوپر سے ڈیول کا کہا داہم اپنے باپ کی آخری اولاد بھی تو بول سکتا تھا، لیکن نہیں، اسے تو اس کے سڑے ہوئے سالے سے ناجائز محبت ہو گئی تھی، کمینے کہیں کے۔ ڈاکٹر داہم وہاب خانزادہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس طرح ہیومن آرگنز کے غیر قانونی تبادلے جو کہ پاکستان سے امریکہ کی طرف کیا جاتا ہے، اس میں گواہی دینا چاہیں گے؟ حبیب سوری نے داہم کو کہا، جو حبیب سوری کی گھوری کو نظر انداز کرتا اب ان کی بات پر متوجہ ہوا۔ میں نے امریکہ سے ڈاکٹر اور سرجن کی سند لی ہے، میں نے امریکہ کے ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کی ہے، اور جس ہاسپٹل میں کی ہے وہ وہی ہاسپٹل ہے جس کے خلاف دلکش فاطمہ جی ثبوت اکٹھا کر رہی تھیں، لیکن بات صرف یہاں تک ہی نہیں ہے، اس ہاسپٹل میں اور بھی بہت سے غیر قانونی کام کیے جاتے ہیں، میں ہر ایک ثبوت آپ کو دے چکا ہوں۔ اس ہاسپٹل کے ٹرسٹی جمال حفیظ اور جاوید رؤوف ہیں، وہاں کا اونر قاسم رؤوف تھا جس کی کچھ عرصے پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہاں صرف ہیومن آرگنز کے تبادلے نہیں، پاکستان سے لائے گئے لوگوں کے جسموں کے اندر ڈرگز چھپا کر مردہ حالت میں پاکستان میں تسکری کی جاتی ہے، اور پاکستان کی لڑکیوں وہاں پر لے جا کر آرٹیفیشل پریگننسی کے لیے غیر قانونی طور پر یوز کی جاتی ہیں۔ یہ سب میں کچھ عرصے پہلے سے جانتا ہوں، لیکن ثابت نہیں کر پایا، اس لیے میں نے وہاں ایک ثبوت اکٹھا کیا ہے، لیکن جمال حفیظ، جاوید رؤوف اور قاسم رؤوف کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ اس ہاسپٹل کے اونر ہیں۔ یہ تو مجھے دلکش فاطمہ سے ملنے کے بعد پتہ چلا، وہ بھی اسلام آباد میں اتفاق سے، کیونکہ دلکش فاطمہ کی باڈی میں وہی انجیکشن کے اثرات پائے گئے تھے جو وہاں اس ہاسپٹل میں یوز ہوتا تھا۔ میں دلکش فاطمہ جی کو خود اس حوالے سے ڈھونڈنا چاہتا تھا جب وہ اچانک میرے ہاسپٹل سے لے جائیں گئیں، چونکہ ان کی حفاظت زین کمال حفیظ کر رہے تھے، لیکن ہم اس چیز سے بھی لاعلم تھے۔ قسمت کا کھیل دیکھیں، جس لڑکی کو میرا بھائی انصاف دلانے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، اس لڑکی کو میں بہت سے بے گناہوں کے ثبوت اور دشمنوں کو جاننے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے اور میرے بھائی کے دشمن ایک ہی تھے، داہم نے کہا تو دلشاد اپنے سامنے اپنے بھائی کو دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اس کہانی کا معمولی نہیں، اہم کردار تھا۔ آج اس کہانی کے تمام رازوں سے پردہ اٹھ رہا تھا، اور ایسے
تھے کہ جمال حفیظ اور جاوید رؤف چاروں خانے چت ہونے والے تھے۔ داہم کی بات مکمل ہوتے ہی حبیب سوری نے تمام ثبوت پیش کرتے ہوئے داہم کو واپس جانے کی اجازت دی، کیونکہ تمام ثبوت داہم کے اتنے عرصے کی محنت کو کامیاب کر گئے تھے۔ سارے ثبوت لیگل تھے اور اب وار جمال حفیظ اور جاوید رؤف پر ہونے والا تھا۔ یور آنر، یہ تو وہ تمام الزامات تھے جو کہ میرے بے گناہ کلائنٹس پر لگائے گئے تھے، جن میں نہ کوئی سچائی تھی نہ ہی حقیقت۔ اب چلتے ہیں جاوید رؤف اور جمال حفیظ کے کالے کارناموں کی طرف۔ حبیب سوری نے جسٹس افتخار چودھری سے اجازت لیتے ہوئے کہا تو انہوں نے اجازت دیتے ہوئے حبیب سوری کی طرف متوجہ ہوئے۔ یور آنر، میں ایک اور گواہ کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہتا ہوں جو کہ جمال حفیظ کے خلاف کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ حبیب سوری نے کہا تو سب ہی حبیب سوری اور جج صاحب کو دیکھنے لگے، جنہوں نے انہیں اجازت دے دی تھی۔ ان کی اجازت ملتے ہی حبیب سوری کے منہ سے ایک نام ادا ہوا، وہ نام جو ڈیول کے برابر سے اٹھتے کٹہرے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ سب ہی پریشانی سے اس کردار کو دیکھ رہے تھے جب وہ کٹہرے میں اپنی جگہ لے گیا۔ آپ کا نام اور تعارف؟ حبیب سوری نے اس کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام آیزین کمال ہے، میں رمضان صدیقی کی بیٹی ہوں، لیکن میری ایک اور بھی پہچان ہے۔ میری ماں کا نام بیرسٹر الماس قیوم ہے۔ وہ نام، وہ کردار کوئی اور نہیں بلکہ آیت تھی۔ جہاں آیت کو دیکھ کر سب پریشان تھے، وہیں آیت کے منہ سے یہ نیا اعتراف دلشاد وہاب اور کاشان صاحب، نوریز، نمل، مہک، حشام، عائشہ، زرش اور جنت بیگم عنایہ کے لیے ہی نہیں، جمال حفیظ اور جاوید رؤف کے لیے شاکنگ تھا۔ جبکہ ڈیول، دلکش اور داہم پرسکون بیٹھے آیت کو دیکھ رہے تھے۔ جی، میں بیرسٹر الماس قیوم کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ رمضان صدیقی جمال حفیظ اور جاوید رؤف کے ساتھ پارٹنر تھا۔ میرا باپ بھی ان کے کالے کارناموں میں ملوث تھا، لیکن میرے باپ نے اتنی شیطانیت کے باوجود ایک نیکی کی تھی، اور وہ تھی میری ماں بیرسٹر الماس قیوم۔ میرا باپ میری ماں سے کالج کے زمانے سے محبت کرتا تھا، لیکن کبھی اظہار نہیں کر پایا، اور یہ محبت کالج میں ہی دم توڑ گئی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور میری ماں نے انصاف کی دنیا میں قدم رکھا، اور جیسے کہ سب جان چکے ہیں کہ پھر جمال حفیظ نے میری ماں کو قید کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ میرے باپ کو اس حوالے سے کچھ نہیں معلوم تھا۔ ان کی بھی شادی ہو گئی، لیکن جب ایک دن امریکہ میں میری ماں کو جمال حفیظ کی قید میں دیکھا تو سارا معاملہ سمجھتے ہوئے میرے باپ کے ہاتھوں اللہ نے ایک نیک کارروائی کروائی۔ جمال حفیظ میرے باپ سے زیادہ طاقتور تھا، اس لیے میرے باپ نے اس سے تو نہیں الجھ سکا، لیکن وہ میری ماں کو وہاں سے فرار کروا کر اپنے ساتھ پاکستان لے آیا۔ دلکش فاطمہ کو تو میری ماں میرے باپ کے ملنے سے پہلے ہی فرار کر چکی تھی اس قید سے۔ میرے باپ نے ہزاروں گناہ کیے، لیکن ایک نیکی کی، جس نیکی کی وجہ سے میں اپنے باپ کی موت پر بے تحاشا روئی تھی۔ میرے باپ کی نیکی تھی ایک شخص کی زیادتی اور بدنام کردہ عورت سے میرے باپ نے نکاح کیا تھا۔ میری ماں سے دیوانہ وار محبت کی تھی، لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ میرے اس دنیا میں آتے ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ مجھے میرے باپ سے ہمیشہ شکایت تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، شاید کبھی کی بھی نہ ہو۔ میری ماں نے ایک ڈائری لکھی تھی، اور وہ ڈائری میں نے کبھی اپنے باپ کی زندگی میں کچھ پنوں سے آگے نہیں پڑھی تھی، لیکن میرے باپ کی موت کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے پوری سچائی جاننی چاہیے۔ میں نے اس لیے اس ڈائری کو حاصل کیا، جس میں میری مدد میرے شوہر زین کمال حفیظ نے کی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ ڈائری انہی کے خونی رشتوں کی درندگی کا ثبوت ہے۔ میں اب بس اتنا چاہتی ہوں، میری ماں کا یقین تھا کہ اس کہانی کو ختم دلکش فاطمہ ہی کرے گی، اور دیکھیں یہ کہانی دلکش فاطمہ کے ملتے ہی ختم ہونے جا رہی ہے، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا اور معصوموں کو انصاف کی صورت میں۔ ہم سب کا گنہگار شخص صرف ایک ہے، جمال حفیظ، اور اس کا ساتھی جاوید رؤف۔ آیت نے کہا تو وہ ڈائری جج صاحب کے سامنے پیش کی گئی، جسے انہوں نے رائٹنگ ٹیسٹ کے لیے پریفر کیا۔ جمال حفیظ اور جاوید رؤف اتنی بڑی بات سے انجان تھے کہ الماس قیوم کو نکالنے والا صدیقی تھا، اور یہ قسمت کا کھیل تھا کہ اس کہانی کا ہر کردار دلکش فاطمہ سے جڑا تھا۔ حبیب سوری نے آیت کو واپس بھیجتے ہوئے ایک نظر اپنے مخالف وکیل پر ڈالی جو خفیف سے بیٹھے تھے، اور پھر ایک اور وار کی طرف قدم بڑھایا، جو کہ تھا ایک ویڈیو جس میں جمال حفیظ درندگی سے راحیل ملک کو مار رہا تھا۔ اس ویڈیو کے پلے ہوتے ہی کمرہ عدالت میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ ویڈیو کے منظر میں جمال حفیظ کے ساتھ جاوید رؤف کا بھی چہرہ تھا، اور یہ بھی ڈیول کے پلان کا حصہ۔ بالآخر ڈیول نے اپنے دشمنوں کو منہ کے بل گرا دیا تھا، جبکہ اب حبیب سوری نے مسز ملک، مسز صدیقی، تناوش
درویش اور سلطان ملک کو کمرہ عدالت میں باری باری پیش کیا، جن کو لانے والے ماہر اور جیک تھے، اور ان لوگوں کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ ڈیول کی شفافیت سے بھرے ٹارچر برداشت کرنے سے اچھا یا تو جیل میں سکون سے تعمر گزاریں یا پھر ایک ہی بار میں روز مرنے سے اچھا رسی سے جھول جائیں۔ اس لیے انہوں نے باری باری اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے جمال حفیظ اور جاوید رؤوف کے کالے کارناموں کا بھی اعتراف کیا، جس کی وجہ سے اب پولیس تحویل میں انہیں لے لیا گیا تھا۔ کمرہ عدالت میں یکدم خاموشی چھا گئی، جبکہ اب سب جج صاحب کے فیصلے کے منتظر تھے، جبکہ جاوید رؤوف اپنے ہاتھ سے سب جاتا دیکھ کر وہیں اپنی جگہ پر کھڑا چیخا، ہمارے تو سارے کارنامے بتا دیے ہیں، لیکن اس کا بھی بتاؤ جسے تم لوگ زین کمال حفیظ کہہ رہے ہو، وہ ہے کیا؟ وہ کس قدر شفاف ہے؟ اس نے میرے بھائی کو مارا، یہ درندہ صفت انسان اپنے تمام رعب سے ان شریفوں کے بیچ بیٹھا ہے۔ جاوید رؤوف کو جہاں جج صاحب نے سخت نظروں سے دیکھا اور وارننگ دی، تو ڈی آئی جی نے جاوید رؤوف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنے کانسٹیبل سے اسے ہتھکڑیاں پہنوائیں، جبکہ اب حبیب سوری بھی نہ چاہتے ہوئے جاوید رؤوف کی بدمزگی کو سمیٹنے لگے، تو جمال حفیظ بھی اب ڈیول کو تباہ دیکھنا چاہتے تھے، تو مسکرا دیے اور ڈیول پر لگے الزام سے لطف اندوز ہونے لگے۔ حبیب سوری نے ڈیول کو کٹگھرے میں بلانے کی اجازت چاہی، تو جج صاحب نے بھی اجازت دی۔ ایسے ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی اور کیس چل رہا ہے اور کسی اور پہ الزام لگا ہے تو اس کو بھی بلا لیں؟ آپ کا نام؟ حبیب سوری نے مسکراتے ہوئے ڈیول سے پوچھا، جبکہ دلشاد طنزیہ مسکرا رہا تھا، جبکہ مطلب صاف تھا کہ کرمنل آج کٹگھرے میں کھڑا ہو ہی گیا۔ جبکہ ڈیول نے حبیب سوری کو دیکھتے بھرپور اپنے ڈمپل کی نمائش کرتے شرارت سے آئی برو ریز کی کہ بتانے کی ضرورت تو نہیں، جس پر حبیب سوری نے بھی ناک سے مکھی اڑاتے ڈیول کو جتایا کہ اوہ پلیز وہ انٹرو یہاں نہیں چلے گا، اور چلا تو تم بھی اپنے تایا کے ساتھ جیل میں جاؤ گے۔ ڈیول نے بھی حبیب سوری کے اشارے اور انداز پر دل کھول کر مسکراتے بمشکل اپنا کہا روکا۔ وہ ایک درندہ شفافیت سے بھرپور انسان تھا، لیکن غلط نہیں تھا، نہ کبھی غلط کرتا تھا۔ وہ غلط رستے کو چننے والا بہترین شخص تھا، جسے اللہ نے بہت سے نیک کاموں کے لیے چنا تھا، اور جب سے ڈیول پاکستان آیا تھا اور آیت اس کی زندگی میں، وہ مسکرانے لگا تھا، دل کھول کر۔ رشتوں پر تو ہمیشہ سے جان وارنے کو تیار ہوا کرتا تھا، لیکن اب زندگی میں ہر طرف خوشیاں تھیں، سچے رشتے تھے، لوگوں کی دعائیں تھیں، اب اس کا مسکرانا بنتا تھا۔ ایک جنگ جیتی تھی اس نے، جس میں دونوں طرف اس کے اپنے تھے، اور اس نے صحیح کو چنا۔ ڈیول نے حبیب سوری کو دیکھتے دلشاد کو دیکھا، جو اسے طنزیہ دیکھ رہا تھا، جس کا مطلب سمجھتے ڈیول نے بھی دلشاد کو اپنا کوٹ سیدھا کرتے اشارے سے جتایا کہ کرمنل تو میں ہی صحیح، لیکن دیکھو مجرم کے کٹگھرے میں میرا شریف بہنوئی کھڑا ہے، جس پر دلشاد نے ضبط کرتے رخ دوسری طرف موڑا، تو ڈیول بھی سیدھا ہوتا ہوا بولنے لگا، میرا نام زین کمال حفیظ ہے، میں ایک انتہائی شریف انسان ہوں۔ ڈیول نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ دلشاد، داہم، وہاب اور کاشان صاحب، ہشام، جیک، ماہر اور سب خواتین نے ایک دم گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سب کے منہ کھلے ہوئے تھے، جس کو ڈیول نے سرت سے اگنور کرتے بس اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو دونوں کانوں کو استغفر اللہ کے انداز میں چھو رہی تھی۔ ڈیول نے بھی ہنھ کرتے سر جھٹکا، جبکہ حبیب سوری نے اپنا کہا ضبط کرتے ڈیول کو آگے بولنے کی طرف اشارہ کیا، جبکہ دلکش بھی سب کے ری ایکشن پر مسکرائی تھی۔ میں درندہ، توبہ توبہ، استغفر اللہ، شفافیت میں جج صاحب یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو خون دیکھتے ہی بے ہوش ہونے لگتا ہوں، ڈیول نے کہا، تو دلشاد کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں، جبکہ سب لوگوں نے ڈیول کو ایسے دیکھا کہ یہ اتنا جھوٹ بول کر جہنم کی ٹکٹ کنفرم کروا رہا ہے، میں تو بہت معصوم ہوں۔ اور یہاں دلشاد کی انتہا تھی، دلشاد کو صدمے سے کھانسی کا وہ دورہ پڑا کہ پولیس آفیسر نے آگے بڑھتے دلشاد کو پانی پیش کیا۔ پانی پیتے ہوئے دلشاد نے ڈیول کو دیکھا، جو معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے، آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کندھے اچکا رہا تھا۔ دلشاد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چیخ چیخ کر ڈیول کی معصومیت پر قصیدے سنائے۔ ہاں آپ اپنی بات کنٹینیو کریں، حبیب سوری نے بھی کہا ضبط کرتے کہا، تو ڈیول نے فوراً سر اس بات میں ہلاتے فرمانبرداری کا تابڑ توڑ وہ ثبوت دیا کہ حبیب سوری دل میں اشش کر اٹھے، جی تو جج صاحب جی، میں تو شریف بندہ ہوں، مانا امیر ہوں، لیکن وہ میری حق حلال کی کمائی ہے، امریکہ اور پاکستان میں بزنس سیٹ کیا ہے میں نے، بہت خون پسینہ بہا کر۔ ڈیول بول رہا تھا اور داہم نے آیت کے کان میں سرگوشی کی، صحیح تو کہہ رہے ہیں زین بھائی، خون پسینہ بہت بہایا ہے، لیکن اپنا نہیں، دوسروں کا۔ جبکہ داہم کی بات پر آیت
نے اپنی ہنسی مشکل سے ضبط کرتے کہا کہ اور تمہارا خون اور پسینہ گھر جا کر حالے نکالے گی، جس پر داہم بدمزہ ہوتا چھوٹے بچے کی طرح منہ بنا گیا۔ مجھے پتا تھا میرے تایا اور ان کے پارٹنر مجھ پر میرے بہنوئی کا ساتھ دینے پر الزامات لگائیں گے، تو میں نے پہلے ہی سارے ثبوت جمع کروا دیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میری شرافت کی تو دنیا قسمیں کھاتی ہے، اور میں نے اپنی جان کی بازی لگا کر عدالت کے سامنے ثبوتوں کو پیش کیا ہے ان لوگوں کے جرموں کے خلاف۔ ڈیول نے فخریہ کالر جھاڑتے آسکر وننگ پرفارمنس پر سب کے صدمے والے منہ وصول کرتے، اجازت ملنے پر فرمانبرداری کا تابڑتوڑ ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنی نشست سنبھالی۔ زین بھائی جہنم بھی لعنت بھیج رہے ہوں گے خود پر۔ سیدھا ہاتھ کیے کہ جب جہنم ہی آنا تھا تو ایسا جھوٹ کیوں نہیں بولا انہوں نے؟ ڈیول کے بیٹھتے ہی داہم نے ڈیول کے کان میں سرگوشی کی تو ڈیول نے داہم کو گھورتے ہوئے جتایا، چھوٹے خانزادہ، جہنم رسید تو تمہیں حالے کرے گی، وہ بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ ڈیول نے جتایا تو پھر داہم منہ بناتا چپ کرتا سیدھا ہوا، جبکہ اب پورے کورٹ روم سناٹا چھا گیا، کیونکہ اب جسٹس افتخار چودھری اپنا فیصلہ سنانے والے تھے۔ سارے ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے دلشاد وہاب خانزادہ کو جسٹس افتخار چودھری کی موجودگی انصاف نشست پر تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے، اور ان الزامات کی سنگینی اور بے بنیادی پر دلشاد وہاب خانزادہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے انصاف کا ادارہ ان سے ندامت کرتا ہے اور ان الزامات کو لگانے والوں کو ہر قسم کی رعایت سے عاری کرتے ہوئے فوراً اریسٹ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم بحیثیت انصاف کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے دلشاد وہاب خانزادہ، دلکش فاطمہ، داہم وہاب خانزادہ اور زین کمال حفیظ سے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں چلنے والے اتنے بڑے اور پرانے ریئیکٹ کو پکڑوا دیا، بلکہ اپنی جانوں کی بھی پرواہ کیے بنا بہت سے معصوم لوگوں کو انصاف دلایا اور کئی خاندانوں کو مستقبل میں اجڑنے سے بھی محفوظ رکھا۔ عدالت جمال حفیظ، سلطان ملک اور جاوید رؤوف کو سزائے موت کا حکم سناتی ہے اور ان کی تمام پراپرٹیز کو تحویل میں لیتے ہوئے ان پر مرڈر، ڈرگز اور ہیومن آرگنز کے غیر قانونی کام کی ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کی بیٹیوں کو غلط کاموں میں ملوث کرتے ہوئے اور بیرسٹر الماس قیوم کے ساتھ ریپ، کڈنیپنگ کے چارجز لگاتے ہوئے بھی ان کو ریڈ لائٹ کیبنٹ جیل میں پھانسی تک تحویل میں رکھنے کا حکم دیتی ہے، اور مسز صدیقی، مسز ملک اور تناوش کو ایک خاص مدت تک تحویل کی سزا۔ یہ اس کہانی کے ایک کردار کا انصاف تھا جو آج بہت سے معصوم لوگوں کو انصاف اور مستقبل کے کئی معماروں کو تباہی سے بچا گیا۔ بیرسٹر الماس قیوم کے الفاظ سچ ہو چکے تھے۔ دلکش فاطمہ نے جمال حفیظ کو اس کی اوقات دکھائی تھی، اور ایسے دولت کے، نفس کے اور جرموں کے نشے میں دھت لوگوں کی یہی تو اوقات ہوتی ہے کہ زمانہ ان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، اور وہی ہوا تھا۔ آج ان دشمنوں کے گردن میں توق ڈال دیا تھا اللہ نے۔ آج عدل کی جیت اور ناانصافی کا گلا گھونٹا تھا۔ بیرسٹر الماس قیوم کو ہی نہیں بہت سے لوگوں کو آج انصاف ملا تھا، اور وجہ صرف ایک تھی، دلکش فاطمہ۔ تمام مجرموں کو حراست میں لیتے ہوئے کورٹ کو برخاست کر دیا گیا تھا۔ وہ سب بھی کورٹ کے باہر کوریڈور میں کھڑے ہو گئے تھے اور دلشاد کا انتظار کر رہے تھے، جو ضروری دستاویز پر حبیب سوری کے ہمراہ کمرہ عدالت میں سائن کر رہا تھا۔ دلشاد اب قدم اٹھاتے باہر کی سمت آیا اور وہاں سب سے پہلے ڈیول کے گلے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا ڈیول کے بنا کچھ نہیں ہو پاتا۔ جو آج سے کئی عرصہ پہلے ایک دوسرے کے سامنے مقابل کھڑے تھے، وہ آج ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ پہلی ملاقات میں دلشاد تو سمجھا تھا ڈیول غلط انسان ہے، وہی ڈیول نے بھی عنایہ کے لیے دلشاد کو غلط ہی اندازہ لگایا تھا۔ پہلی ملاقات میں وہ دلوں میں باتیں لیے سامنے کھڑے تھے، اور آج دلوں کے ملائے دلشاد پھر وہاب صاحب، کاشان صاحب، زرش بیگم، نوریز، حشام، جیک اور ماہر سب سے ملتا ہوا داہم کے ناگواری سے گلے لگا تھا۔ اسے جتا گیا تھا تمہارے کیے کا ابھی حساب باقی ہے، جبکہ اب سامنے دلکش اور عنایہ دونوں ساتھ کھڑی تھیں اور دونوں ہی دلشاد کو دیکھ رہی تھیں۔ دلشاد نے دلکش کو دیکھتے آگے قدم بڑھائے۔ آج کئی سالوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے
لمبے ہجر کے بعد کئی لمحے یوں ہی گزر گئے۔ جب عنایہ اپنے آنسو اندر پیتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو عنایہ کو اپنے ہاتھ پر دلکش کا ہاتھ محسوس ہوا۔ عنایہ نے گردن موڑ کر دیکھا، دلکش اپنی کرسٹل گرے آنکھوں سے عنایہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دلکش نے عنایہ کا ہاتھ تھامتے دلشاد کے ہاتھ میں دیا۔ یہ تمہارا خانزادہ ہے عنایہ، اور تمہارا ہی رہے گا، دلکش نے مسکرا کر کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی، وہ جمال حفیظ کی وجہ سے ندامت اور دلشاد کی پہلی محبت یعنی دلکش کو لے کر غم کی شکار تھی، تو عنایہ کو اپنا ہاتھ جو کہ دلشاد کے ہاتھ میں تھا اس پر گرفت مضبوط ہوتی محسوس ہوئی۔ دلشاد نے عنایہ کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ایک ہاتھ کے حصار میں لیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں دلکش کہ تمہاری وجہ سے میں اس کہانی سے جڑا اور اتنے لوگوں کو انصاف مل سکا۔ تمہارا وجود مقدس ہے، میں کہتا تھا نا تم سے یاد ہے، دلشاد نے دلکش کو دیکھتے کہا تو دلکش مسکرائی۔ اور اپنا وعدہ یاد ہے؟ دلکش نے بھی دو بدو سر ہلاتے ہوئے کہا تو دلشاد نے عنایہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ عنایہ کی آنکھوں سے کئی آنسو پلکوں کی بار توڑے بہنے لگے۔ تمہارے سامنے ہے، پوچھ لو، اپنی بیوی کو خانزادہ جنون کی حد تک چاہتا ہے، دلشاد نے عنایہ کے گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو عنایہ نے مشکور آنکھوں سے دلکش کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حسد نہیں تھی، اپنی محبت کھونے کا غم نہیں تھا، وہ اعلیٰ ظرف تھی، وہ باوقار ماں کی باوقار بیٹی تھی۔ اور دلشاد یہ بات ہمیشہ سے جانتا تھا کہ اگر دلکش اب اسے کبھی مل بھی گئی تو نہ وہ اسے اپنے ساتھ باندھنے دے گی، نہ دلشاد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس کی طرف قدم بڑھا پائے گا۔ محبت میں پانا نہیں، ایک دوسرے کے لیے جینا ہوتا ہے، چاہے ساتھ رہ کر ہو یا دور رہ کر۔ دلکش دلشاد کی زندگی میں اب کبھی نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں اللہ نے ایک ہمسفر لکھ دیا تھا، اور وہ ہمسفر دلکش نہیں تھی۔ اور دلشاد اپنی بیوی کو تو کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ دلکش سے اس کے وجود کے لیے محبت نہیں کرتا تھا، ان دونوں کی محبت لا حاصل تھی، اور یہ بات وہ لوگ سمجھ چکے تھے۔ اور اب وقت آگے بڑھنے کا تھا۔ کچھ محبتیں ادھوری ہی جچتی ہیں، عشق کو نام دینے کے لیے، اپنوں کو مان دینے کے لیے، صحرا میں تلسم کے لیے، ایک کہانی کو صحرائے محبت کا خطاب دینے کے لیے۔ وہاب صاحب نے ڈیول کے پاس آتے اسے محبت و شفقت سے گلے لگایا تو زرش بیگم نے دلکش کو وہ پھول سی لڑکی کیا قیامت سہتی گزری تھی۔ یہاں تک تو حبیب سوری بھی ڈیول کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ گڈ ٹائم ٹو میٹ یو زین کمال حفیظ، حبیب سوری نے ڈیول کے گلے لگتے کہا تو ڈیول کھلے دل سے مسکرایا، جبکہ اب سب آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ شکریہ حبیب سوری، آپ نے یہ کیس میرے کہنے پر لڑا ہی نہیں بلکہ جیتا بھی، ڈیول نے بھی تہہ دل سے کہا تو حبیب سوری نے مسکراتے ہوئے ڈیول سے کہا، جو تم نے میرے لیے کیا تھا اس کا قرض تو میں جان دے کر بھی نہیں چکا پاتا، تو یہ کیس کیا چیز تھی، اور اس کیس کی کامیابی کا سہرا بھی تمہارے سر جاتا ہے۔ حبیب سوری نے کہتے سب سے اجازت لیتے آفس کی طرف قدم بڑھا گئے۔ آیت اب دلکش کے پاس آئی جو سب کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو دلکش؟ آیت دلکش کو ساتھ دیکھتے ڈیول بھی ان تک آیا اور دلکش اور پھر عنایہ اور دلشاد کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، میں ٹھیک ہوں زین بھائی، دلکش نے مسکرا کر کہا تو ڈیول نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ سب لوگ اب ڈیول اور دلکش کی طرف متوجہ تھے۔ وہاب صاحب نے دلکش کے سر پر آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ رکھا تھا، آپ لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ اتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد بھی میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، دلشاد کو کھو دیا، میں نے آپ سب کو حاصل کیا، ایک رشتہ، ایک محبت کھوئی ہے جو کبھی میری تھی بھی نہیں۔ میں ہمیشہ دلشاد سے کہتی تھی تو اس پر افسوس کیسا، مجھے تو اتنے رشتے ملنے کی خوشی ہے اور ہمیشہ شکر گزار رہوں گی دلشاد وہاب خانزادہ کی کہ اس نے اتنے پیارے رشتوں سے مجھے ملوایا۔ اللہ کے ہر کام میں بے شک بہتری اور مصلحت ہوتی ہے، اس پاک رب کی ذات سے کوئی نا امید کیسے ہو سکتا ہے اپنی اتنی نعمتیں پا کر۔ دلکش نے سب کے چہرے پر اپنے لیے فکر مندی دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو عنایہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ کس قدر بہترین لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کے باپ نے کیا کچھ نہیں کیا، اور وہ واقعی دلشاد وہاب خانزادہ کی محبت کہلانے کے لائق تھی۔ جیسے عنایہ انچاہی بیوی ہوتے ہوئے بھی دلشاد نے عنایہ پر جنونی محبت لٹائی تھی، ویسے ہی دلکش نے اپنی محبت کو فراموش کیے اتنے لوگوں کی دعائیں پائی تھیں، وہ اس کی بہن تھی اور سب سے زیادہ دعاؤں کی حقدار عنایہ کی طرف سے تھی۔ بیٹا آپ ہمارے ساتھ چلیں، زرش بیگم نے کہا تو ڈیول بولا، آنٹی یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے آپ کو منع کرتے ہوئے میں معذرت خواہ ہوں، پر
اب سے دلکش ہمارے ساتھ ہمارے پیلس میں رہے گی، ڈیول نے کہا تو دلکش مسکراتے ہوئے سرس بات میں ہلاتی زرش بیگم سے معذرت کرنے لگی۔ کتنا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، زرش بیگم نے ڈیول کو دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور دلشاد کو 2 منٹ کا گہرا صدمہ لگا۔ یہ سڑا ہوا سالہ ہر کسی کو اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ بالکل، وہاب صاحب نے بھی اپنی بیگم کی تاکید کی تو کاشان صاحب اور جنت بیگم نے بھی کھلے دل سے ڈیول کی تعریف کی۔ میرے تو کرش ہیں زین بھائی، آئی لو یو سو مچ، داہم نے بھی چہکتے ہوئے زین کو گلے لگا کر کہا تو ڈیول کے ڈمپل واضح ہوئے جبکہ کوئی جل بھن کر راکھ ہوا۔ میرے زی بھائی تو ہیں ہی سب سے اچھے۔ اب عنایہ مسکراتی ہوئی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے قدم بڑھانے لگی جب دلشاد کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ بیگم، اس سڑے ہوئے توپ سے اچھا میں ہوں، ریممبر اٹ، دلشاد نے اپنا جبڑا بھینچ کر کہا تو عنایہ نے معصوم سی شکل بناتے اپنے بھائی کو دیکھا جو دلشاد کے انداز سے بے حد مزے میں تھا۔ کوئی جل رہا ہے، ڈیول نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا تو سب کا کہا گونجا۔ شکل دیکھی ہے، دلشاد نے سرخ پڑتے چہرے سے کہا، اتنی حسین ہے کہ دنیا مر مٹے ماشاءاللہ۔ ڈیول کا آج پلڑا بہت بھاری تھا جواب زرش بیگم کی طرف سے آیا تھا۔ استغفراللہ، دلشاد بڑبڑایا تو ڈیول کا کہا گونجا۔ دلشاد نے سر جھٹکتے ہوئے سب کا رخ گاڑیوں کی سمت کیا تو وہاب صاحب نے بھی ڈیول کو فی الحال وہاب ولا چلنے کا کہا کیونکہ آج رات سب کو وہ دعوت دے رہے تھے، پیلس کے لوگوں کو بھی اور جنت ولا والوں کو بھی۔ دلشاد، نوریز اور داہم نے میڈیا کے سوالات کے جواب دیتے سب کے ساتھ گھر کا رخ کیا جہاں کوئی ان کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ یہ منظر تھا وہاب ولا کا جہاں لاؤنج میں صوفے پر ہالے بیٹھی ہوئی تھی، ناک اور ہونٹ بے حد لال تھے، وہ یقیناً روتی رہی تھی۔ اسے صبح ہی سب کے کورٹ جانے کے بعد ہوش آیا تھا اور جب تک داہم کی کورٹ میں دھماکہ خیز انٹری کی نیوز ہر نیوز چینل پر تھی اور ہالے کو بھی ایک ڈاکٹر خوش دلی سے اطلاع دے چکی تھی اور ہالے نے کئی لمحے اس ٹی وی اسکرین کو محویت سے دیکھا تھا جہاں اس کی زندگی تھی، خوشی، شکر، سانسوں کا چلنا ہالے کو محسوس ہونے لگا تھا، لیکن ایک شکوہ بھی تھا کہ اس سے یہ بات کیوں چھپائی، کیا سب کو یہ بات پتہ تھی؟ اب ہالے کسی کو نہ معاف کرتے ہوئے فوراً وہاب ولا گھر کے فیمیل سٹاف کی موجودگی میں پہنچی تھی اور کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھی اور دلشاد کی جیت کی طرف سے بھی آگاہ ہو چکی تھی۔ ہر میڈیا چینل پر دلشاد وہاب خانزادہ کی بے گناہی کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ اچانک تمام گاڑیاں وہاب ولا کے پورچ میں رکی تھیں اور ہالے جان گئی تھی کہ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ ہالے قدم اٹھاتی آ کر ان کی سمت آئی تھی۔ سب لوگ گاڑیوں سے اترتے انٹرنس کی طرف قدم بڑھا رہے تھے لیکن ہالے کو دروازے پر کھڑا دیکھ ہالے سے کچھ فاصلے پر رکے۔ ہالے کی حالت دیکھتے دلشاد کے پیروں پر لگی تو سر پر بجھی۔ اس نے اپنی بہن کی طرح رکھا تھا ہالے کو اور اس کے بھائی کی شرارت نے کیا حال کر دیا تھا اس کا۔ دلشاد خونخوار نظروں سے داہم کو دیکھنے لگا جبکہ داہم ہالے کی سرخ ہوتی ناک کو دیکھتے چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان، کھلے بے ترتیب ہوئے بال، سفید شلوار سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ سیدھا داہم کے دل میں کسی جنت کی حور کی طرح اتر رہی تھی جبکہ نمل، نوریز، عنایہ، دلشاد، ڈیول، دلکش، آیت، حشام، مہک، عائشہ، جیک اور ماہر وہیں کھڑے تھے۔ انہیں بھی ہالے کی حالت پر بے حد افسوس تھا جبکہ وہاب صاحب، کاشان صاحب بزنس کانفرنس کے لیے گئے تھے۔ دلشاد کے حوالے سے تو زرش بیگم اور جنت بیگم جنت ولا گئی تھیں، زرش بیگم جنت بیگم کے ساتھ کے لیے ان کے ساتھ گئی تھیں آرام کرنے کے حوالے سے۔ ان سب کو شام کو وہاب ولا پہنچنا تھا۔ داہم نے آگے قدم لیتے ہالے کے قریب آیا۔ ہالے کی نظروں میں صرف اس وقت داہم کا عکس تھا اور داہم کے آنکھوں میں تو ہالے 10 سال سے بستی تھی۔ داہم نے آگے بڑھتے ہالے کا پہلو میں گرا ہاتھ تھاما۔ ہالے کو لگا جیسے زندگی نے اسے چھوا ہو۔ ہالے کی سانسیں تھمیں۔ میرا دل بند کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو کیوں تکلیف دی؟ تم مجھے قتل بھی تو کر سکتی تھیں، داہم نے ہالے کا ہاتھ تھامتے سہلاتے ہوئے کہا تو داہم کے الفاظ پر ہالے تلخی سے مسکرائی۔ بے وفائی دھوکہ دینا نہیں ہوتی داہم، بے وفائی اپنے ہمسفر کا ساتھ چھوڑ جانا بھی ہوتی ہے اور تم نے تو مجھے اس تکلیف سے جان بوجھ کر گزار کر میری سانسیں۔ ہالے آگے بھی کچھ بولتی کہ داہم نے سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم میں سانسیں بستی ہیں میری، کوئی اپنی سانسوں سے بے وفائی کرتا ہے بھلا؟ داہم نے ہالے کے دوسرے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہالے نے داہم کو دیکھا۔
दाहिम की बात और मोहब्बत भरे मान और लहजे पर हाले की आंखें नम होती हाले का चेहरा भिगो गईं। आई लव यू दाहिम, मेरे साथ फिर मत करना ऐसा वरना मैं मर। हाले रोते हुए कुछ और भी कहती कि दाहिम ने इसके हाथों पर दबाव दिया। हाले को दाहिम के हाथों में सख्ती महसूस हुई और गले की फूली हुई नस देखकर हाले समझ गई कि इसे ये बात पसंद नहीं आई। दाहिम जिसके दिल ने मोहब्बत के इतने खूबसूरत इकरार पर एक बीट मिस की थी, वहीं हाले की अगली बात पर दाहिम की रगें तन गई थीं। आई लव यू टू दाहिम की जान, लेकिन फजूल बात किए बिना भी ये बोल सकती थी। तुम्हें तो मोहब्बत का इजहार करना भी नहीं आता, दाहिम ने शिकवा करते हुए कहा। तो पीछे खड़े सब लोग ही मुस्कुराए, जबकि हाले भी दाहिम के शिकवे पर मुस्कुराई। दाहिम ने आगे बढ़ते हाले के आंसुओं को अपनी उंगलियों के पोरवों से चुना। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब दिलशाद ने आग की चिंगारी लगाई। मेरी बहन फजूल बात ना करे और तुम फजूल के जजमेंट करो। और मुझे जैक ने बताया था कि तुम्हारे ये नाटक करने की दूसरी वजह मैं और हाले थे, और तुमने एक कैमरा भी लगवाया था डेविल के कोर्ट में, जिसमें तुमने अपने जहन्नुम वासिल होने की खबर पर मेरे और हाले के रिएक्शन देखना चाहते थे। हाले, तुमने क्या कहा था कि मुझे मेरा दाहिम ला कर दें अभी, और तुम्हें पता है तुमने ये बात रोते हुए कही थी, और इस तुम्हारे हैंडसम नौजवान डॉक्टर होने वाले 3rd क्लास एक्टर शौहर ने ये बात पिज़्ज़ा खाते हुए सुनी थी। एम आई राइट अरसलान मीर? दिलशाद ने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए, पिलर के टेक लगाए, अपनी जमाई रोकते हुए कहा, और आखिर में जैक से पूछा, जिसने इतने ज़ोर से सर इस बात में हिलाया कि सबको इसके गर्दन टूटने का खदशा हुआ। तो डेविल ने जैक को घूरा, जबकि दिलशाद की बात सुनते हाले की आंखों में पल में खून उतर आया। जहां दाहिम दिलशाद के तंज के सदमे में था, वहां अब हाले की खूनख्वार नज़रों को देखते थूक निकला था। दाहिम ने जैक को दिल में बहुत प्यार भरे लफ्ज़ों से नवाजा। समझ रहे हैं ना आप लोग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैन भाई से पूछो, वो तो इनके कहने पर नाटक किया, और ये ज़रूरी था सबूतों के लिए भी। और अगर जैन भाई ये नाटक करते तो मैं तो ज़िंदा हूँ अभी तक, लेकिन भाभी अभी इन्हें जहन्नुम, मेरा मतलब है तबीयत ख़राब हो जाती इनकी, इसलिए बस। दाहिम ने हाले की खूनख्वार नज़रों से बचते हुए खुद को बचाना चाहा और सच बोलता कि डेविल ने इसे घूरा। फिर क्या था? दाहिम ने अपना जुमला दुरुस्त किया। तो अब दिलशाद का रुख डेविल की तरफ हुआ, जिसे आयत देख रही थी मोहब्बत से कि इसके शोहर को इसकी कितनी कदर और फ़िक्र है। लेकिन ये बात आयत जानती थी कि अगर डेविल इसके साथ ऐसा नाटक करता तो आयत ने डेविल की वो दुर्गत बनानी थी कि दुनिया देखती, लेकिन दिलशाद को तो देखनी थी वो दुर्गत, तो कैसे हाथ से मौका जाने देता भला। लेकिन भाभी, आप तो दाहिम की खबर पर भी बहुत रोई थीं, आपकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मैंने सुना क्या तब भी आपको मेरे सड़े हुए साले ने कुछ नहीं बताया? इतनी तो फिक्र रखनी चाहिए थी इसे। वाह भाभी, क्या बीवी हैं आप, वरना आपकी जगह कोई और होती तो अब तक इसके टकले में एक बाल नहीं छोड़ती। खैर मुझे क्या, दिलशाद ने कहते कंधे उचकाए, जबकि दिलशाद की बातों को सुनते और फिर समझ आने पर आयत खूनख्वार नज़रों से डेविल को घूरने लगी, जबकि डेविल ने दिलशाद को खूनख्वार नज़रों से देखते ज़बरदस्ती आयत को देखते मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो बस प्लान का हिस्सा था, और आप लोगों पर नज़र भी तो रखी हुई थी हमारे दुश्मनों ने, इसलिए और कुछ नहीं। डेविल बहुत अच्छा है, अगर ये अच्छा ना होता तो मैं इसके लिए अपने सीने पर गोली क्यों खाता? ये नॉरिस था जिसने आज डेविल के हक में बोलना ज़रूरी समझा, जबकि दिलशाद ने एक आईब्रो रेस करते अपने गद्दार दोस्त को देखा। मेरे कहने पर तो कभी पैनाडोल नहीं ली, और मेरे सड़े हुए साले के लिए गोली? दिलशाद की तोपों का रुख नोरेस ने अपनी जानिब मोड़ा था। नवल भाभी, आपको पता है मैंने आज तक अपनी बीवी से कोई भी बात नहीं छुपाई। हालांकि मेरी और इनाया की शादी तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन आपकी तो लव मैरिज थी, वो भी नोरेस की तरफ से, और फिर भी गोली वाली बात को नहीं बताई, या फिर बता दी होगी। मेरा दोस्त ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे कुछ छुपाए। दिलशाद ने एक और कपल के बीच में चिंगारी लगाई और हाथ खींचे, जबकि नवल ने शर्मिंदगी से नफ़ी में सर हिलाकर फिर
نوریز کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو بتاتی ہوں آپ کو تو۔ نوریز کو ڈیول کے حق میں بولنے پر بے حد افسوس ہوا، جبکہ جیک، ہشام اور ماہر ان تینوں کی شکل دیکھتے ہوئے جو اپنی اپنی بیویوں کی خونخوار نظروں کے سائے میں تھے، قہقہہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اب دلشاد کے پیچھے جیک، ہشام اور ماہر کھڑے تھے، جیسے وہ ڈیول کے نہیں دلشاد کے خاص ہوں۔ تو مہک اور عائشہ کو بھی اپنی تینوں سہیلیوں کو دیکھتے بہت افسوس ہوا، جبکہ دلکش اور عنایہ نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دلشاد کو۔ عنایہ سمجھ گئی تھی اس کا پھپا کٹنا شوہر کیا کر رہا ہے، جبکہ دلکش نے سر جھٹکا اور مسکرائی۔ اسے نہیں پتا تھا اس کا زین بھائی اپنی بیوی سے اتنا ڈرتا ہے۔ خیر حالے میری پیاری بہن اور پیاری پیاری بھابھیوں، میں جا رہا ہوں اندر اپنی بیگم کے ساتھ، اور باقی سب بھی آپ لوگ انجوائے کرو، مسٹ کیری آن۔ دلشاد نے ہشام لوگوں کو اندر چلنے کا اشارہ کیا اور عنایہ کا ہاتھ تھامتا اندر کی سمت قدم بڑھا گیا، جبکہ حالے کے ہاتھ میں پاس پڑا ایک ڈنڈا دینا نہیں بھولا تھا۔ حالے داہم کمزور ہو گیا ہے، تم ایک کام کرو، اس ڈنڈے سے خدمت کرتے ہوئے اسے سجا دو، موٹا کر دو۔ دلشاد نے کہتے ہی اندر کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ حالے اب ہاتھ میں ڈنڈا لیے داہم کی سمت بڑھ رہی تھی، جو کہ اپنے باپ کی پہلی اولاد کو مسکینوں کی طرح شکلیں بنائے دیکھ رہا تھا، جسے دلشاد نے اگنور کیا۔ میری جنت کی ملکہ، داہم نے قدم پیچھے لیتے کہا۔ بولو جہنم کے لوفر قیدی، حالے نے بھی دوبدو کہا اور ایک قدم مزید آگے لیا۔ تم مجھے مارو گی، میں تمہارا ہونے والا سرتاج ہوں، داہم نے دہائی دی۔ سرتاج کی عقیدت میں خراج تو بنتا ہے، حالے نے کہتے ہی ڈنڈے سے داہم پر وار کیا، جسے داہم نے ناکام کرتے ہوئے حیرت سے حالے کو دیکھنے لگا۔ جہنمی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کالیا کا فیمیل ورژن لگ رہی ہو، داہم نے منہ بناتے حالے کو اب آگ لگائی۔ داہم، تم نے مجھے عورت کہا؟ حالے صدمے سے چیخی۔ صرف عورت نہیں، کالیا کا فیمیل ورژن بھی کہا، اور بس یہ انتہا تھی۔ حالے نے ڈنڈا اٹھایا اور داہم کے پیچھے بھاگی۔ وہ دونوں پورے لان میں گھوم رہے تھے، داہم مسکراتا ہوا آگے آگے اور حالے چیختی ہوئی پیچھے پیچھے، جبکہ دوسری طرف نمل اور نوریز آمنے سامنے تھے۔ میری میٹھی چھری کیوں نظروں کا وار جلا کر اپنے یوسف سئی کو ڈس رہی ہے؟ نوریز نے مسکراتے ہوئے کہا اور نمل کے قریب ہونے لگا، جسے نمل نے سرحد سے ناکام بناتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے نوریز کو دور رہنے کا کہا۔ یہ اپنی شہد لگے چاقو جیسی زبان میرے سامنے تو چلائیے گا بھی مت۔ نمل نے آئی برو ریز کرتے نوریز کا ہمیشہ کی طرح مکھن لگانے والا ارادہ جانتے ہوئے وارننگ دی۔ ارے میرا شہد لگا پان مٹھائی کی دکان! نوریز اپنی بیوی کی غصے سے سرخ ہوتی ناک کو دیکھتے ہوئے مکھن لگاتا بولا، لیکن اس کی بات کو نمل نے کاٹا۔ نہیں چاہیے آپ کا یہ احسان، اٹھائیے اپنا سامان اور جائیں حلوائی کی دکان۔ نمل نے بھی دوبدو کہتے یہ جا اور وہ جا والا کہنا کیا۔ سامان سے مراد نوریز کا مکھن لگانا تھا، اور ایسے میٹھے میٹھے وار کرتے ہوئے نوریز کو جتا گئی کہ اب تو کمرے میں گھس کر دیکھنا آپ اور نوریز بیچارہ مظلوم شوہر سالہ بہنوئی کو صلواتوں سے نوازتا، جن کی وجہ سے اس سچویشن میں پھنس چکا تھا۔ رات کو گیسٹ روم میں سونے کے لیے اپنے دل کو سمجھا گیا، جبکہ تیسری طرف اب ڈیول اور آیت تھے، اور اب ڈیول کی درگت بننے والی تھی۔ اس کے بہنوئی کی وجہ سے ایک خانزادے نے 3 محبت میں ڈوبے کپل کے درمیان چنگاری لگائی تھی، اور خود اندر بیٹھا سب کے ساتھ سیکس انجوائے کر رہا تھا۔ آیت ڈیول کو گھور رہی تھی، جبکہ ڈیول مسکراتا ہوا آیت کے قریب ہوا۔ ڈیول نے جھک کر آیت کے کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے اپنے حصار میں لیا، اور آگے جھکتا آیت کی غصے سے سرخ ہوئی ناک کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ جہاں آیت اتنے غصے میں تھی، وہیں اب ڈیول کی حرکت پر شرم سے نظریں جھکا گئی۔ ہائے میری ڈیول کوئن، مجھے مار دو گی تم یوں پلکیں جھکا کر؟ ڈیول نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تو آیت نے پل بھر کی شرم پر لعنت بھیجتے ہوئے نظریں اٹھاتے ہوئے ڈیول کو گھورا، جو آیت کے پہلے غصے اور پھر شرم اور اب گھوری کو دیکھتا قہقہہ لگا اٹھا، جبکہ آیت اب ڈیول کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بے سود، کیونکہ ڈیول کا آیت کو آزاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آیت بے بس سی ہوتی ڈیول کو
پھر گھورنے لگی۔ مائی لیڈی، ایسے مت دیکھو، میری نیت خراب ہو جائے گی، ڈیول نے شرارت سے کہا۔ تمہاری تو شکل خراب کروں گی میں۔ آیت نے ڈیول کو کک اور پنچ مارنے کے لیے ہاتھ پیر ہلائے، لیکن ہلتے تو تب جب ڈیول انہیں اجازت دیتا۔ ہاؤ رومانٹک میری جان، لیکن یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ رومانس گھر جا کر کریں گے ہم۔ ڈیول نے آیت کو مسلسل ہلتے جلتے دیکھ کر معنی خیزی سے کہا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا جہاں داہم کے پیچھے ہالے بھاگ رہی تھی تو نمل کے پیچھے نوریز جا رہا تھا۔ اسے منانے کے لیے ڈیول نے رستہ صاف دیکھتے آیت کے لبوں کو پر جسارت کی اور اسے آزادی بخشتے اسے آزاد کر دیا۔ تم ہو ہی ڈیول، لفنگے، آیت نے خود کو سنبھالتے اور ڈیول کی حرکت پر خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ غلط میری جان، تمہارا اسٹائلش لفنگا، ڈیول نے ایک آنکھ ونک کر کے کہا تو آیت بھی پیر پٹکتی واپس مڑ گئی۔ جبکہ ڈیول کہا لگاتا آیت کے پیچھے آیا تو کچھ ہی دیر میں داہم بھی ہالے کو مناتا ہوا لاؤنج میں پہنچا۔ اسے ہالے سے معافی مل گئی تھی، ملتی بھی کیوں نہ، ہالے نے منہ پھیر لیا تھا تھک کر تو داہم کو چاروں ناچار ہالے سے معافی مانگنے لگا تو ہالے نے بھی پوری 50 اٹھک بیٹھک لگوائی تھیں جب جا کر مانی تھی۔ سب لوگ لاؤنج میں پہنچے تو دلشاد، ماہر، حشام اور جیک آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ عنایہ، مہک، دلکش اور عائشہ فریش ہوتے ہی کچن میں چلی گئی تھیں۔ رات کو کھانے کی تیاری بھی تو کروانی تھی۔ ڈیول، داہم اور نوریز بھی ان کے پاس آ کر بیٹھے، جبکہ ہالے، آیت اور نمل نے بھی کچن کا رخ کیا۔ زین بھائی، اب تو سارے دشمنوں کی بینڈ بج چکی ہے اور سب ہی اپنی منزلوں پر پہنچ بھی چکے ہیں، تو اب شروع کریں۔ داہم نے چہکتے ہوئے کوئی بات یاد آنے پر ڈیول سے کہا تو ڈیول کے ساتھ سب ہی سوالیہ نظروں سے داہم کو دیکھنے لگے۔ میری شادی پر ڈانس کی پریکٹس، داہم نے سب کو گھور کر بولا تو ڈیول نے ایک لمبی سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کی۔ ڈیول کچھ بولتا کہ دلشاد نے بولنا شروع کیا۔ شادی تو جب ہوگی جب میں ہونے دوں گا۔ دلشاد نے اپنی جگہ پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ کیوں، اب کیا مسئلہ ہے میرے باپ کی پہلی اولاد کو؟ داہم نے بھی آنکھیں سکیڑ کر دلشاد کو دیکھا۔ کسی نے مجھے اگنور کیا تھا کورٹ میں، اور یہ بات دلشاد وہاب خان زادہ بدلہ لیے بغیر تو چھوڑ نہیں سکتا۔ دلشاد نے آئیبرو ریز کرتے صوفے سے پشت ٹکاتے کہا تو داہم کو اچانک یاد آیا تو دلشاد کے سامنے مسکینوں جیسی شکل بنائی۔ بھائی، آپ ایسا کریں گے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ؟ میں نے جان پر کھیل کر آپ کو جیل سے نکالا ہے۔ داہم نے ایموشنل بلیک میلنگ شروع کرتے ہوئے سارا کریڈٹ خود لینے لگا۔ جب حشام نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور داہم کو دیکھنے لگا جیسے کہنا چاہتا ہو ہم نے تو تالیاں بجائی تھیں، ہے نا؟ تو جیک بھی سیدھا ہوتا داہم کو گھورنے لگا جیسے کہنا چاہتا ہو شکل دیکھی تھی صبح آئینے میں؟ جبکہ ڈیول نے بھی آنکھیں سکیڑ کر داہم کو دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو اوہ سیریسلی؟ جبکہ نوریز نے تو اپنے کندھے پر شہادت کی انگلی رکھتے ایک آئیبرو ریز کی جیسے کہنا چاہتا ہو میں نے تو شوٹنگ میں گولی کھائی تھی، ہے نا کمینے؟ جبکہ ماہر نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کر کے داہم کو نارمل انداز میں دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو میری معشوقہ تھی جیل میں، غلطی سے تمہارا بھائی کو نکال دیا میں نے، ہے نا؟ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے اور سب کے تاثرات سمجھتے داہم دونوں ہاتھ کھڑے کرتے سرنڈر کر گیا۔ ابھی تو صرف دلشاد اسے دھمکی دے رہا تھا، یہ نہ ہو پوری بادشاہوں کی سلطنت ہی حملہ کر دے۔ جبکہ دلشاد نے داہم پر سب کے تاثرات سمجھتے اپنا کہا روکا۔ اوکے سوری۔ داہم نے سب سے صلح کی تو سب ہی سر جھٹک کر اپنے کام دوبارہ کرنے لگے، لیکن دلشاد اب بھی جتاتی نظروں سے داہم کو دیکھ رہا تھا۔ اب واقعی داہم کو اپنی شادی کی فکر ہوئی تو جلدی سے روحانسا ہوا۔ بھائی میں بتا رہا ہوں میں خودکشی کر لوں گا۔ داہم نے فوراً دھمکی دینی چاہی جس پر کسی نے بھی اپنا کوئی کام نہیں روکا۔ حشام چائے بسکٹ انجوائے کر رہا تھا تو ماہر موبائل میں مصروف، جبکہ نوریز اور جیک سموسوں سے انصاف کر رہے تھے تو ڈیول نے ریموٹ اٹھاتے چینل سرفنگ شروع کر دی اور داہم صدمے سے سب کی شکلیں دیکھ رہا تھا کہ کوئی تو کچھ بول دے، لیکن بے سود دلشاد نے دوبارہ اپنا کہا بمشکل ضبط کیا۔ پنکھے سے لٹک کر کرو گے یا چھت سے کود کر؟ داہم ابھی سب کے صدمے سے نہیں سنبھلا تھا جب دلشاد نے LCD پر نظریں جماتے نہایت مصروفیت سے پوچھا۔ میں سیریس ہوں بھائی، میں 3 تک گنوں گا۔ داہم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے پھر سب کو چور نظروں سے گھورا، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑا کسی کو۔ می ٹو داہم، اور گنتی میں گن لیتا ہوں 1 2 3 دلشاد نے کہتے ایک پل کے لیے داہم پر احسان کرتے اپنی نظریں LCD سے ہٹائیں اور جلدی گنتی گنی۔ داہم کا منہ حیرت کے صدمے سے کھل گیا۔ کیا ہوا؟ خودکشی نہیں کرنی؟ کھڑے کیوں ہو جاؤ، دلشاد نے جتایا اور باقاعدہ ہاتھ کا اشارہ بھی دیا۔ ارے بھائی مجھے یاد آیا، خودکشی تو حرام ہے، داہم نے کسی آنی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تو اس دفعہ سب نے داہم کو ایک ساتھ دیکھا تھا اور پھر دلشاد کو۔ وہ انسانوں کے لیے ہے، تم تو جانور ہونا داہم۔
نیور مائنڈ، اور بس دلشاد کا طنز اور داہم کا منہ بن گیا اور سب کا کہکہا گونجا۔ سب کا کہکہا اتنا اونچا تھا کہ کچن میں موجود خواتین نے ڈر کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھتی سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئیں۔ مجھے نہیں کرنی سب لوگوں سے بات، جا رہا ہوں میں۔ داہم نے اب بے بس ہوتے قدم آگے بڑھائے لیکن جیک کی چہکتی آواز پر رکا۔ گھر چھوڑ کر؟ جیک نے خوش اخلاقی سے لیکن دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، پٹواری بھائی کچن میں۔ داہم بھی اپنے نام کا اصل ڈھیٹ تھا، داہم نے مسکرا کر کہا، جبکہ جیک بدمزہ ہوتا واپس اپنے کام میں مصروف ہوا۔ دو کو چھوڑ کر ساری میری بھابھیوں، کیسی ہیں آپ سب؟ داہم نے کچن کے اندر قدم رکھتے ہوئے سب سے اجتماعی حال احوال سنایا، جبکہ سب نے مسکرا کر داہم کو جواب دیا تو داہم کرسی کھسکاتا دلکش کے پاس بیٹھا، جسے عنایہ نے کچھ دیر پہلے تازہ جوس بنا کر دیا تھا، جسے وہ بمشکل ہی پی رہی تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، میں ابھی سنگل ہوں، چانس مل سکتا ہے؟ داہم نے شرارت سے کہا تو دلکش کو پھندا پڑا، جبکہ حالے کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ آدمی کبھی نہیں سدھر سکتا۔ تمہارے لیے تو میری دیورانی چن لی گئی ہے اور اب میں اپنی بہن کے لیے کوئی شہزادہ چنوں گی، عنایہ نے داہم کے پاس آتے داہم کے سر پر چپت لگاتے کہا تو داہم نے منہ کے زاویے بگاڑے، جبکہ داہم کی معصوم شکل بنانے پر دلکش کھلکھلا دی۔ ہنسی تو پھنسی۔ داہم نے ایک آنکھ ونک کرتے عنایہ کو دیکھتے دلکش کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تمہاری جوکر جیسی شکل دیکھ کر ہنسی ہے۔ حالے نے کباب فرائی کرتے ہوئے داہم کی خوش فہمی دور کی تو سبھی کھلکھلا دیں۔ کوئی جل رہا ہے، داہم نے ہانک لگائی۔ بندہ کتا پال لے مگر خوش فہمی نہ پالے، حالے نے بھی دوبدو کہا۔ داہم کچھ کہتا ہی کہ عنایہ کا سر ایک دم چکرایا۔ دلشاد جو کہ داہم کو کچن میں اب کون سی خرافات کر رہا ہے یہ دیکھنے آیا تھا، عنایہ کو دیکھتے ماتھے پر بل لیے لمبے ڈگ بھرتے اسے اپنے حصار میں جلدی سے لے گیا۔ سبھی پریشان ہوتے عنایہ کی طرف لپکے، جو مشکل سے آنکھیں کھولے دلشاد کو دیکھ رہی تھی، جو خاموشی سے مگر سخت تاثرات سجائے عنایہ کی جان ہوا کر رہا تھا۔ بھابھی ٹھیک ہیں آپ؟ داہم نے کہا تو آیت نے پانی کا گلاس لیتے دلشاد کی طرف بڑھایا، جسے دلشاد نے عنایہ کو اپنے حصار میں ہی کھڑے رکھتے اس کے لبوں سے لگایا۔ بھابھی میں چیک اپ کرتا ہوں آپ کا، داہم نے کہا تو عنایہ نے اسے منع کیا کہ آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ دلشاد بھی کچھ سوچتا عنایہ کو اپنی باہوں میں بھرے کسی کی بھی پرواہ کیے بنا کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا، جہاں دلکش، آیت اور باقی سب نے اپنی ہنسی چھپائی تو داہم نے اس سچویشن میں بھی ہوٹنگ کر ڈالی، جس پر عنایہ شرم سے پلکیں جھکا گئی تو دلشاد عنایہ کے شرم سے لال ہوتے چہرے کو دیکھتا مسکرا گیا۔ دلشاد عنایہ کو لیے باہر آیا تو نوریز، جیک، حشام، ماہر اور ڈیول کی نظر دلشاد پر پڑی۔ ڈیول کو دیکھتے ہی دلشاد نے ایک آنکھ ونک کی تو ڈیول نے اپنا جبڑا بھینچتے ہوئے رخ دوسری طرف کیا۔ اس کو جیل سے نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا، کمینہ، ڈیول نے بآواز بلند کہا تو عنایہ بھی اپنے بھائیوں کو دیکھتی جھینک گئی اور دلشاد کو گھورنے لگی، جو اب ڈیول کی بات کا جواب نہیں طنز برسانے والا تھا۔ جب کرمنلوں کا خاندان باہر ہے تو میں تو پھر بھی شریف عزت دار انسان ہوں، کب تک دوسروں کی جگہ پر رہتا؟ دلشاد نے کہتے ہی عنایہ کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی، اور پھر کیا تھا؟ دلشاد کی ایک گھوری نے عنایہ کو ڈرا دیا اور وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ دلشاد کے طنز پر تو ڈیول کا خون ہی کھول گیا۔ کرمنل ہونا اچھا ہے مظلوم ابلہ ناری بننے سے۔ ڈیول نے بھی دلشاد کو اس کے جیل میں ان سب کے رہا کروانے کا انتظار کرنے پر چوٹ کی تو وہاں بیٹھے سب نے اپنا کہکہا روکا، جبکہ دلشاد کے پیچھے کھڑے داہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور وہ اپنے لیے ایک اور گڑھا کھود گیا۔ دلشاد نے گردن موڑے داہم کو ایک نظر دیکھا تو داہم کا کہکہا اس کے گلے میں اٹکا۔ یہ تمہیں مجھ میں ہمیشہ عورت ہی کیوں نظر آتی ہے؟ بھابھی منہ نہیں لگاتی کیا؟ دلشاد بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ تمہاری بات کا جواب یہ ہے کہ تم پھوپھا بننے والے ہو۔ ڈیول نے بھی ڈمپل کی نمائش کرتے دلشاد کو جتایا۔ دلشاد کے چہرے پر یکدم خوشی آئی اور پھر خود کو کمپوز کرتا ہوا بولا، اور تم ماموں؟ دلشاد نے بھی جتاتی نظروں سے بتایا تو ڈیول کا ڈمپل مزید گہرا ہوا۔ پرانی خبر ہے اور تمہیں بتاتا چلوں، تمہارے باپ بننے کی خبر سے پہلے مجھے میرے ماموں بننے کی خبر ملی تھی اور تم آخری انسان ہو جسے یہ خبر سب سے آخر میں ملی، ڈیول نے کہا تو دلشاد کے چہرے پر بے یقینی کے ساتھ غصہ در آیا اور وہ کھا جانے والی نظروں سے عنایہ کو دیکھنے لگا۔ آپ جیل میں تھے تو کیسے بتاتی؟ عنایہ نے ٹکڑوں میں گھبرا کر اپنی صفائی دی۔ خبردار جو میری بہن کو ایسے دیکھا، ڈیول نے دلشاد کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا،
تو روکے گا مجھے سڑے ہوئے سالے؟ دلشاد کا غصہ عروج پر تھا۔ ڈیول بھی اپنی جگہ سے اٹھتا آگے بڑھا، جبکہ دلشاد نے بھی عنایہ کو وہیں آرام سے کھڑا کرتے ہوئے ڈیول کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ لوگ لڑنے والے تھے۔ جب عنایہ نے داہم کو دیکھا تو داہم نے عنایہ کو اشارہ کرتے چکرانے کا کہا، اور باقی سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے کہ عنایہ نے دوبارہ سر پر ہاتھ رکھا تو داہم نے بھابھی کہتے عنایہ کو سنبھالا تو دلشاد اور ڈیول دونوں ہی عنایہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ دلشاد اور ڈیول وہیں سے بھاگتے عنایہ کے پاس پہنچے۔ میری جان پرنسس، ٹھیک ہو تم؟ ڈیول نے کہا تو دلشاد نے اسے گھورا۔ میرے بچے اور بیوی کو کچھ ہوا نا؟ تو دیکھنا کیا کرتا ہوں۔ دلشاد نے ڈیول کو گھورتے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا محاورہ انجام دیا۔ تم سے زیادہ فکر ہے مجھے اپنی بہن اور اپنے داماد کی، ڈیول نے بھی کھا جانے والی نظروں سے کہا تو جہاں دلشاد کو صدمہ لگا وہیں عنایہ کا منہ حیرت سے کھل گیا، جسے خود کو کمپوز کرتے داہم نے جلدی بند کیا، کیونکہ اگر عنایہ کا ناٹک کرنا پتہ لگ جاتا ان کو تو پھر لڑتے ہی، لیکن داہم اور عنایہ کو بھی نہیں چھوڑتے وہ دونوں، جبکہ تمام خواتین بھی آواز سنتی وہاں پہلے پہنچ چکی تھیں تو مرد حضرات بھی ڈیول کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دنیا کا پہلا باپ تھا جس نے اپنے داماد کو تب چنا تھا جب اس کا داماد اپنی ماں کے پیٹ میں صرف چند دنوں کا ہی تھا، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو حالے کو اچانک خیال آیا تو ڈیول بھی سوچ میں پڑ گیا، تو وہ میری بہو بنے گی۔ ڈیول نے 2 سیکنڈ میں جواب دیا، غلط، تیرا بیٹا میرا گھر جمائی بنے گا۔ دلشاد نے بھی ڈیول سے دوبدو کہا تو سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ وہ دونوں سالے بہنوئی پاگل تھے جو ابھی دنیا میں نہ آئے اپنے بچوں کے رشتے کر رہے تھے، شکل اچھی نہ ہو تو منہ نہیں کھولتے۔ ڈیول نے جل کر کہا۔ دلشاد کچھ کہتا کہ اب عنایہ کی بس ہو گئی تھی تو سیدھی ہوتی ہوئی لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکا گئی، بس کریں آپ دونوں، اگر اب لڑنا شروع کیا نا تو ہم سب خواتین نمل کے گھر چلی جائیں گی، مما اور آنٹی کے پاس، اور رہیے گا آپ سب یہاں۔ عنایہ نے دھمکی دی تو سب خواتین نے زور و شور سے عنایہ کی تاکید کی تو سب مردوں نے بھی ان دونوں سالہ بہنوئی کو گھورا جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی لٹیا ڈبانا چاہتے تھے۔ تو دلشاد اور ڈیول نے منہ بناتے ان سب کے سامنے ہار مانی تو داہم نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور آیت کے قریب ہوتا کان میں کچھ کہہ گیا، اور دلشاد بھائی اگر آپ نے ہمارے چھوٹے خانزادہ کی شادی کو رکوانا چاہا تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا، اور آپ کی بیوی کو بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ آیت نے بھی دلشاد کو دیکھتے کہا تو اپنی شیرنی کی دھمکی پر اور داہم کی چالاکی پر ڈیول کا ڈمپل واضح ہوا تو دلشاد نے ضبط سے داہم کو گھورا جو خواتین کا سہارا لیتے اس سے بچ نکلا تھا، کیونکہ دلشاد نے بھی خواتین سے الجھنے کے بجائے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہاں کا ماحول کچھ بہتر ہوا تو وہاب اور کاشان صاحب زرش بیگم اور جنت بیگم کے ساتھ کچھ ہی دیر بعد وہاں حاضر ہوئے تو سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے ہوئے داہم کی شادی کی پلاننگ بھی شروع کر دی، کیونکہ داہم کو اپنی شادی پر بہت سارا ہلا گلا چاہیے تھا۔ کل سے داہم کی شادی کی رسمیں شروع ہونی تھیں۔ کل مایوں رکھی گئی تھی، دوسرے دن مہندی، اور اس سے اگلے دن نکاح اور پھر ولیمہ، جبکہ دلشاد اور عنایہ کا بھی ولیمہ داہم اور حالے کے ساتھ رکھا گیا۔ زرش بیگم تو اتنی جلدی اتنی ساری تیاریاں کرنے کے حوالے سے پریشان ہوئیں تو جنت بیگم اور سب نوجوانوں کی ٹیم نے انہیں بے فکر کرتے ہوئے رضامند کر ہی لیا۔ ڈیڈ، میری اور حالے کی مہندی پر صرف ہم سب پرائیویٹ فنکشن کریں گے اور سب لوگوں نے ہی ڈانس کرنا ہے، اور خبردار جو کسی نے رومانٹک ڈانس کیا تو وہ تو میں اور حالے کریں گے، بس آپ سب کو دھوم دھڑکے والے گانے پر ڈانس کرنا ہے۔ داہم کی الگ ہی فرمائشیں تھیں تو دلشاد نے داہم کو ہری جھنڈی دکھائی کہ میں ڈانس نہیں کروں گا تو عنایہ نے کہا میں تو کروں گی، میرا اکلوتا دیور ہے، تو جہاں عنایہ کی چلتی زبان پر دلشاد نے آئی برو ریز کی تو داہم نے بھی یاہو کا نعرہ لگایا، جبکہ دلشاد نے عنایہ کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ کمرے میں تو چلو بتاتا ہوں۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے ہوئے شادی کے حوالے سے اپنے اپنے کام طے کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کا رخ کیا تو اب وقت ہوا جاتا ہے داہم اور حالے کی شادی کا۔ دلشاد روم میں آیا تو عنایہ ڈریس چینج کیے فریش ہو کر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ دلشاد قدم اٹھاتا عنایہ کے قریب ہوتا، عنایہ کے پیٹ پر ہاتھ باندھتا اسے حصار میں لے گیا۔ دلشاد کے اچانک آنے پر عنایہ نے ہڑبڑا کر دلشاد کو دیکھا جو اپنا چہرہ عنایہ کے بالوں میں چھپا گیا۔ آپ، عنایہ کچھ بولنے لگی جب دلشاد نے عنایہ کے کندھے سے بال سائڈ کرتے اپنے لب رکھے۔ دلشاد کی ہلکی بڑی شیف کی چبھن سے عنایہ کسمسائی تو دلشاد نے نرمی سے عنایہ کو اپنے سامنے کیا۔ دلشاد عنایہ کے چہرے پر جھکنے لگا جب عنایہ نے دونوں ہاتھ دلشاد کے سینے پر رکھتے دلشاد کو روکا۔ عنایہ کی آنکھیں نم تھیں، دلشاد دیکھ سکتا تھا
مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ میرے ڈیڈ کی وجہ سے آپ لوگوں کو اور دلکش کو کتنی تکلیف ہوئی، اور اگر میرے ڈیڈ وہ سب نہ کرتے تو یہ میری جگہ نہیں تھی۔ دلکش یہاں۔ عنایہ نم آنکھوں سے دلشاد کو دیکھتے ہوئے دل کی بات کرنے لگی۔ جب دلشاد نے عنایہ کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے اسے کچھ بھی بولنے سے روکا۔ تم میری بیوی ہو عنایہ، اور تمہیں اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے، اور میں کافر نہیں جو اللہ کے فیصلے سے انکار کروں۔ اور رہی تمہارے ڈیڈ کی بات، تو ان کو ان کے کیے کی سزا مل جائے گی، اور تمہارا ان کے جرموں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھا ہے، اس میں صاف کہا گیا ہے کہ بیٹے کے جرم کی سزا کے لیے باپ ذمہ دار نہیں، اور باپ کے جرم کی سزا کے لیے بیٹا ذمہ دار نہیں۔ تو یہ سب سوچنا اور شرمندہ ہونا چھوڑ دو۔ دلشاد وہاب خانزادہ کی بیوی ہو، تمہاری جگہ نہ کوئی لے سکتا ہے، نہ یہ خانزادہ کسی کو دے گا۔ دلکش کا سفر میری زندگی میں بس یہیں تک ہی تھا۔ دلشاد نے عنایہ کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنتے ہوئے کہا تو عنایہ دلشاد کے سینے سے لگ گئی۔ دلشاد نے بھی نرمی سے عنایہ کے گرد اپنا حصار بناتے عنایہ کے بالوں پر بوسہ دیا۔ عنایہ وہاب صاحب اور زرش بیگم سے بھی معافی مانگنے گئی تھی، لیکن انہوں نے عنایہ کو ڈانٹ دیا کہ آئندہ ایسی بات کی تو ہم بالکل بات نہیں کریں گے تم سے۔ اللہ نے اسے اعلیٰ بخت سے نوازا تھا، تبھی تو ایسے مخلص رشتے اس کی زندگی میں تھے۔ میں تمہارا شکر کیسے ادا کروں میری جان، جو تم مجھے اتنا انمول تحفہ دینے والی ہو۔ دلشاد نے اب عنایہ کو خود سے الگ کرتے عنایہ کی کمر پر دونوں ہاتھوں سے حصار بناتے عنایہ کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے کہا تو دلشاد کی سانسوں کی تپش عنایہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ عنایہ دلشاد کی بات پر مسکرائی۔ جو بولوں گی وہ کریں گے؟ عنایہ نے معصومیت سے پوچھا تو دلشاد کو عنایہ پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ خانزادے کی بیوی کچھ بولے اور خانزادہ پورا نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دلشاد نے الٹا عنایہ سے پوچھا تو عنایہ کھلکھلا دی، لیکن جو بولوں گی وہ شاید آپ انکار کر دیں تو یہ بات بھی غلط ثابت ہو جائے گی، عنایہ نے کہا تو دلشاد نے ایک آئیبرو ریز کی۔ چیلنج دے رہی ہو مسز؟ دلشاد نے عنایہ کے بالوں کی ایک لٹ کو کھینچ کر عنایہ کا چہرہ اپنے قریب کیا تو عنایہ نے بھی دلشاد کی بات پر اثبات میں سر ہلایا۔ پھر چیلنج قبول ہے آپ کا بیگم، دلشاد نے خمار آلود لہجے میں کہتے عنایہ کے لبوں کو فوکس میں لیا اور ان پر جھکنے لگا۔ آپ کو داہم کی شادی میں ڈانس کرنا پڑے گا، عنایہ نے کہا اور دلشاد کی آنکھیں پوری واہ ہوئیں۔ داہم کا نام اور ڈانس کی بات سنتے ہی دلشاد سیدھا ہوتا منہ کے زاویے بگاڑ گیا، جبکہ دلشاد کے تاثرات پر عنایہ کھلکھلا دی۔ اب تو چیلنج خود قبول کیا ہے آپ نے، عنایہ ہنستے ہوئے بولی تو دلشاد نے عنایہ کو گھورا۔ رکو تمہیں بتاتا ہوں میں، تم زیادہ ہی دیور کی سائیڈ نہیں لے رہی تم؟ دلشاد نے عنایہ کو گھورتے قدم عنایہ کی سمت بڑھائے، جبکہ عنایہ کھلکھلاتی ہوئی وہاں سے کاؤچ کی سمت بھاگی تو دلشاد نے فوراً ایک ہاتھ بڑھا کر عنایہ کو اپنی سمت کھینچا اور عنایہ کو بنا سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں پر جھکا۔ دلشاد شدت اختیار کرتے ہوئے عنایہ پر اپنی محبت برسانے لگا، لیکن عنایہ کی اکھڑتی سانسوں کی پرواہ کرتے نرمی سے اسے سنبھلنے کا موقع دیا۔ خانزادہ جدائی کے سارے حساب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے میری جان، تو گھبرانا مت، دلشاد نے زمانے لہجے میں کہتے عنایہ کو اپنی باہوں میں اٹھاتے بیڈ کی سمت قدم بڑھانے لگا تو عنایہ نے بھی شرماتے ہوئے اپنا سر دلشاد کے کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ دونوں اب مکمل تھے، ان کا رشتہ مکمل تھا، ان کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ رات کا کون سا پہر تھا جب ڈیول کی آنکھ کھلی؟ وہ آیت کو اپنے حصار میں لے رہا تھا، لیکن پاس آیت کو نہ محسوس کر کے رات کا کون سا پہر تھا جب ڈیول کی آنکھ کھلی؟ وہ آیت کو اپنے حصار میں لے رہا تھا، لیکن پاس آیت کو نہ محسوس کر کے نیند سے بھری پرسکون آنکھیں کھول دیں۔ آیت جو کب سے ڈھل رہی تھی اچانک ڈیول کے لائٹ آن کرنے پر ڈیول کو دیکھنے لگی، جو شرٹ لیس بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اٹھتا آیت کے پاس بے چینی سے آیا تھا۔ کیا ہوا میری جان، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ڈیول نے آیت کو اپنے ایک ہاتھ کے حصار میں لیتے آیت کا ٹمپریچر اپنے دونوں ہاتھ کی پشت سے چیک کیا تو آیت تکلیف سی میں مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں، آیت نے کہا تو ڈیول نے آیت کی پیشانی چومتے اپنے سامنے کیا۔ بتاؤ میری گنڈی آفت، کیا ہوا ہے میری جان؟ تمہارے چہرے پر تکلیف صاف نظر آ رہی ہے مجھے، ڈیول نے کہا تو آیت نے ڈیول کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اپنے پیٹ پر رکھا۔ ڈیول نہ سمجھی سے آیت کو دیکھنے لگا، لیکن جلد ہی سمجھ گیا، اس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں۔ ڈیول نے ناگواری سے آیت کے پیٹ کو دیکھا اور آیت سے بولا، کیا ہو گیا ہے زین؟ عنایہ نے کہا تھا کہ ایسی حالت میں یہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ آیت نے بھی ڈیول کو گھور کر ڈانٹا تو ڈیول لب بھیجتا آیت کے لبوں کو نرمی سے چھو گیا، لیکن ماتھے پر ابھی بھی فکر کی لکیریں موجود تھیں۔ زیادہ پین ہو رہا ہے؟ ڈیول نے پوچھا تو آیت لاچار سی سر اس بات میں ہلا گئی تو ڈیول نے آیت کو کاؤچ پر
بٹھاتا موبائل نکالتا عنایہ کو کال کرنے لگا، جو دلشاد کے سینے پر سر رکھے اس کے حصار میں سو رہی تھی۔ ہیلو پرنسس، سامنے سے کال ریسیو ہوتے ہی ڈیول بے چینی سے بولا، جبکہ کال دلشاد نے پک کی تھی۔ سڑے ہوئے سالے، کون سا وقت ہے میاں بیوی کو رات کے اس پہر پریشان کرنے کا؟ دلشاد نے ناگواری سے کہا۔ تو ڈیول نے جبڑے بھینچے، عنایہ سے بات کرواؤ جلدی، ڈیول نے کہا تو دلشاد کے ماتھے پر بل پڑے۔ تو سمجھ دلشاد کچھ کہتا کہ ڈیول نے اس کی بات کاٹی تو عنایہ بھی نیند میں ڈوبی آنکھیں وا کرتی دلشاد کو دیکھنے لگی، جو اب بھی اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، عنایہ کو بولے جلدی ہاسپٹل پہنچے، میں آیت کو وہیں لے کر آ رہا ہوں۔ ڈیول نے سرس سے دھارتے ہوئے کال کاٹ دی۔ سارے مستی مذاق ایک طرف، لیکن وہ آیت کے معاملے میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور آیت کو تکلیف میں دیکھتے تو ڈیول کو اپنے ہونے والے بچے پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ڈیول کی بات سنتے اور لہجے پر دلشاد خود پریشان سا ہوتا، عنایہ کو ساری بات بتاتا ہوا خود عنایہ کو لیے ہاسپٹل پہنچا، جبکہ داہم رات کے پہر ایک ایمرجنسی کیس کی وجہ سے پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ ڈیول آیت کو لیے ہاسپٹل پہنچا تو ایک قدم بھی آیت کو نہیں چلنے دیا، آیت کو اپنی باہوں میں ہی وہاں نرسوں اور سٹاف کی پرواہ کیے بنا ہی آگے بڑھا، جو رشک سے آیت کو دیکھ رہے تھے۔ جب داہم ڈیول کو دیکھتا اس کے پاس آیا، جب ڈیول نے پریشانی سے ساری بات داہم کو بتائی تو داہم نے ایک وارڈ کی طرف اشارہ کرتے آیت اور ڈیول کو لیے وہاں آیا تو عنایہ اور دلشاد بھی جلدی سے فریش ہوتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے۔ عنایہ نے ڈیول کو باہر جانے کا کہتے آیت کا چیک اپ سٹارٹ کیا، جبکہ ڈیول پریشانی سے وارڈ کے باہر ٹہل رہا تھا، اس کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی آیت کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ داہم اور دلشاد بھی پریشان تھے، لیکن دلشاد نے آگے بڑھتے ڈیول کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ڈیول کو حوصلہ دیا، لیکن ڈیول تو کسی صورت بھی پرسکون ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اتنے میں عنایہ ایک اور فیمیل ڈاکٹر کے ہمراہ باہر آئی تو ڈیول فوراً عنایہ کے پاس پہنچا اور پیچھے دلشاد اور داہم بھی۔ پرنسس، ڈیول نے بے چینی سے سرخ پڑتی آنکھوں سے عنایہ کو دیکھا۔ بھائی ریلیکس، گھبرانے کی بات نہیں ہے، بھابھی بالکل ٹھیک ہیں اور یہ تکلیف بھی ایک خوشی کی علامت تھی، عنایہ نے کہا۔ کیسے نہ پریشان ہوں پرنسس، آیت سو نہیں پا رہی تھی، اسے تکلیف ہو رہی تھی اس کی وجہ سے، ڈیول نے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی سب ڈیول کا غصہ محسوس کر رہے تھے۔ عنایہ کے ساتھ فیمیل سٹاف تو ڈیول کی خون برساتی آنکھوں کو دیکھتی ہی ایکسکیوز کرتی وہاں سے فوراً نکل لی۔ کیسا شخص تھا یہ بھی نہیں سمجھ رہا تھا، ایسی حالت میں یہ سب نارمل ہے بھائی، ایسی حالت میں ہوتا ہے، پلیز اٹس نارمل، اور اس کی وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے، عنایہ نے مسکرا کر کہا تو ڈیول اور دلشاد نے ناسمجھی سے عنایہ کو دیکھا، جبکہ داہم نے تو آگے بڑھتے عنایہ کو شانوں سے تھامتا ہوا مسکراتا اسے گول گول گھما گیا، جبکہ ڈیول اور دلشاد ان دونوں دیور بھابھی کو پریشانی سے دیکھ رہے تھے تو دلشاد کو یکدم اپنے بچے کی فکر ہوئی۔ بس کر دو دونوں پاگل خانے کے مریضوں، میرے بچے کی دنیا گھما دی ہے تم دونوں نے، دلشاد نے داہم کو عنایہ سے الگ کرتے فکر سے عنایہ اور داہم کو گھورتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ کیا مطلب ہے؟ ڈیول کا غصہ پھر عروج پر تھا۔ بھائی میرا بھتیجا نہیں بلکہ بھتیجے آنے والے ہیں، عنایہ نے خوشی سے چہک کر بتایا تو دلشاد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ عنایہ کو اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ داہم تو دونوں ہاتھ اوپر کیے اب اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اس کے بھی گلے لگے، اور جلد ہی اس کا انتظار دلشاد نے ہی ختم کیا، کیونکہ ڈیول تو صدمے میں جا کر واپس آیا تھا اور فوراً اندر داخل ہوا جہاں آیت سکون سے لیٹی ہوئی تھی۔ آیت ڈیول کو دیکھتی مسکرائی، ڈیول آیت کے پاس آتے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر فکر مندی سے آیت کو دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری مائی لیڈی، میں تمہیں تکلیف سے نہیں بچا۔ ڈیول کچھ اور کہتا کہ آیت نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا، وہ سمجھ گئی تھی ڈیول کی اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی اس کی تکلیف۔ زین، یہ تکلیف بہت چھوٹی سی ہے ہماری آنے والی خوشیوں کے سامنے، اور دیکھو اللہ ہمیں ایک ساتھ دو خوشیوں سے نوازنے والا ہے، تم اس خوشی کو تکلیف کہہ کر اللہ کی ناشکری اور میرے دل دکھا رہے ہو، آیت نے کہا تو ڈیول نے آیت کی پیشانی پر اس بات میں سر ہلاتے بوسہ دیا، اور اب تمہیں صرف اور صرف مجھے اور ہمارے بچوں کا خیال رکھنا ہے ورنہ میں تمہیں گنجا کر دوں گی۔ آیت نے کھلکھلاتے ہوئے گنڈی کا روپ لیا تو ڈیول اپنے ڈمپل کی نمائش کر گیا اور دوبارہ سرس بات میں ہلا گیا تو اب عنایہ، داہم اور دلشاد بھی اندر داخل ہوئے۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی، دلشاد، عنایہ اور داہم نے ڈیول اور آیت کو مبارکباد دی تو ڈیول اور آیت نے بھی مسکراتے ہوئے ان کی مبارکباد وصول کی۔ میرے دو داماد آنے والے ہیں، دلشاد نے ڈیول کو دیکھتے ہوئے ایک آنکھ ونک کر کے کہا تو ڈیول نے دلشاد کو گھورا، مطلب
جو سمجھ گیا تھا تو آیت اور عنایہ جھینپ گئیں دلشاد کی بات پر، جبکہ داہم کو دلشاد کی بات ہضم نہیں ہوئی۔ یہ کیا بات ہے زین بھائی کے بچے آپ کے ہی داماد اور بہو کیوں بنیں گے؟ ہمیں بھی موقع دیں، میرے بھی تو بچے ہونے ہیں۔ داہم نے دلشاد کی بات پر منہ بناتے ہوئے کہا تو اب ڈیول کا قہقہہ گونجا، کیونکہ اب ضبط سے دلشاد کا منہ لال ہو چکا تھا، جس پر عنایہ اور آیت نے اپنی ہنسی چھپائی تو داہم بھی وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور زیادہ دلشاد کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھتا وہاں سے کھسک لیا، ورنہ یہ ہوتا کہ داہم ویل چیئر پر نکاح پڑھوا رہا ہوتا۔ اوکے، سو دس واز دا بیسٹ پارٹ آف دس ناول۔ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ پارٹ تھا۔ اب نیکسٹ ہمارے صرف 2 ہی پارٹ رہ گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ میں تو شادی ہی ہوگی آبویسلی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔